अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी वॉइस ऑफर मीशा अरसलान। आज मैं जो आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है मेरे नसीब में। ये एक कज़न मैरिज के ऊपर बेस है, इंतकाम के ऊपर बेस नावल है। चलिए हम अपने नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये नावल पसंद आएगा। वॉट वकील साहब, बाबा सरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हयात थे तब महाना लाखों इस मनहूस के अकाउंट में जमा करवाते, और अब वफात पा गए तो हम समझे ये चैप्टर क्लोज हो गया होगा, मगर यहाँ तो इसको आधी विरासत का मालिक बना दिया गया है। आखिर कौन है ये आहिल जैदान नामी बिच्छू जो हमारा ही हेक्टर से जा रहा है? खुद तो मीनू मट्टी तले सो गए, बाबा सरकार इसे हमारे सरों पर मुसल्लत करके छोड़ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाबा सरकार ने ज़रूर खुफिया दूसरी शादी की होगी, और ये आइन नामे बिला इसका पोता या नवासा ही होगा। किस तरह खुल्लम खुल्ला बेइंसाफी करती है। बाबा साहिब ने अयाज मीर मुंह से जहर उगल रहा था। नहीं, वसीयत के मुताबिक आलम मीर साहब ने सिर्फ एक ही शादी की थी, वो भी आपकी अम्मा हजूर से, मगर इस लड़के के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है, कौन है, कहाँ से आया है और हाकिम सरकार के साथ इसका क्या रिश्ता है। मगर ये लीगल कागजात हैं जिसके मुताबिक आलिम सरकार की आयदा जायदाद इनके तीनों बेटे यानी अयाज मीर, सुल्तान मीर और सबसे छोटे बेटे अमान मीर के नाम है, जबकि आधा हिस्सा आहिल यजदान के नाम पर। वकील जाफर कुरैशी साहब फाइल टेबल पर रख कर मजीद गोया हुए, इस हवेली में वो बराबर का हिस्सेदार है, और ये इसने तुम लोगों के नाम कानूनी नोटिस भिजवाया है कि वो बहुत जल्द यहाँ इस हवेली में कुछ वक्त गुजारने आ रहा है। अगर आप लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा, और मुझे यकीन है आप लोग ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जायदाद का बंटवारा करके आम लोगों के हाथों कुछ भी नहीं आने वाला। ज़मीनों और कारखानों से महाना जितना बड़ा प्रॉफिट आप लोगों के हाथों में आता है, इस्माइल साहब का आधा हिस्सा भी होता है, मगर आज तक इसे एक रुपया भी नहीं मिला और ना ही इसने कभी मांगा है। इसलिए शराफत का तकाजा यही है कि इसे आने दो, और क्या पता वो आप लोगों की अच्छाई का कायल हो जाए और उससे अपने हिस्से की जायदाद से भी दस्तबरदार हो जाए। तुम लोग नहीं जानते, आए यजदान कोई मामूली इंसान नहीं है, बिजनेस की दुनिया का एक उभरता हुआ तारा है। वो आज तक कोई प्रोजेक्ट, कोई टेंडर वो नहीं हारा। वो अकेले ही मुखालिफ को चारों शाने चित करने की सलाहियत रखता है। ये जायदाद वगैरह इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी इसके असासे मौजूद हैं। बस वो आलम सरकार की याद में कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है, मगर हमारे घर में जवान बेटियां हैं जो पर्दा करती हैं। इस तरह के सियारे गहरे को हम कैसे अपनी हवेली में रखकर भरोसा कर सकते हैं? कुछ तौक़्फ़ुफ़ के बाद सुल्तान मीर ने अपना अंदेशा ज़ाहिर किया। भूल होगी आप सबकी कि वो आपकी हवेली के किसी लड़के की तरफ आँख उठा कर देखने का रवादार भी होगा। वो सिर्फ खुद की ज़ात में गुम रहने वाला बंदा है। अपने आप को देखता और सोचता है इससे कोई सरोकार नहीं, इर्द-गिर्द क्या होता रहता है, कौन लोग रहते हैं। इसके सर पर आलम सरकार ने दस्ते शफ़क़त रखा था, तो खुद सोचो इसका किरदार कितना पुख्ता होगा। थोड़ा-सा बदतमीज़ है, अड़ियल घोड़े की तरह जल्दी भटक जाता है, मगर आम लोगों को कौन-सा इसके साथ रिश्तेदारी निभानी है। कुछ वक़्त की तो बात है, चला जाएगा। वकील साहब ने फ़ाइल अयाज़ मीर की तरफ खिसकाई, और सबसे अहम बात, अपने ज़ाती काम करने के लिए इनके साथ अपने ही मुलाज़िम आएँगे। वो हर किसी पर भरोसा करने का कायल नहीं। खाना बनाने से लेकर बेडरूम की सफाई वगैरह तक ये सब काम उसकी पर्सनल असिस्टेंट की निगरानी में होंगे। स्टाफ फीमेल ही होगा। अब मैं चलता हूँ। वकील साहब जाने के लिए उठे, मगर कुछ याद आने पर कर्णपट्टी पर उंगली रखकर वापस बैठ गए। बड़े सरकार के रूम में इसके रहने का बंदोबस्त किया जाए, और उसके साथ एक लड़की भी है, इसके लिए अलग रूम सेट करें। हवेली के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर इसके गार्ड्स और अनक्सी सर्वेंट्स के लिए खुलवाएं और साफ सफाई करवाएं, ऐसा इसका कहना है। आलम मीर के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे यास्मीन की शादी आलम मीर ने अपने बड़े भाई की बेटी सोबिया बेगम से करवाई थी, जिससे इनका एक बेटा अजलान मीर और 2 बेटियां जरगोना मीर और सोहा मीर पैदा हुई। दूसरे बेटे सुल्तान मीर की शादी खालाजाद बहन अनीला बेगम से हुई थी, जिसका एक बेटा हदीद मीर और एक बेटी शीजा मीर थी। तीसरे नंबर पर एक बेटी आतिका मीर थी, जिसकी शादी अपने खालाजाद अल्ताफ अनीला बेगम के भाई से तय पा गई थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर शादी नहीं हुई। इसके बाद इसने शादी ही नहीं की। सबसे छोटा बेटा अमान मीर, जो पेशे से एक डॉक्टर था, इसने अपनी कुली डॉक्टर मुनीज़ा से शादी की थी, और उसका एक बेटा था उसामा मीर। आलम मीर तवील तलालत के बाद 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गए। बीवी इसकी 6 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। इन्होंने अपनी जायदाद बेटों के साथ साथ एक और अनजान शख्स के नाम कर दी थी, जिसके बारे में सुनकर सब काफ़ी मुश्तगिल थे। अभी अभी मेरे गुनाहगार आंखों ने जो कुछ सुना, तौबा तौबा,
तुम लोगों ने सुना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरगोना, सोहा और असामा मीर हाल में बैठे मूवी देख रहे थे कि शीजा भागती हुई आई और सोफे पर चढ़ कर बैठ गई। क्या सुना शीजा? कानों से तो तुम वैसे भी पैदाइशी महरूम हो, इसलिए आंखों से ही सुनोगी ना, और दिमाग की दही मत बनाओ, साफ साफ बोल। जरगोना ने तिखी चतुनों से इसे घूरा। शीजा को सब बीबीसी न्यूज कहकर बुलाते, हर किस्म की सनसनीखेज और चटपटी खबरें उड़ते उड़ते सबसे पहले इसके पास पहुंच जाती, जिससे वो मिर्च मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ा कर पेश करती। शीजा फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, जबकि सोहा को लॉ पढ़ने का शौक था। जरगोना, जो लड़कियों में बड़ी थी, वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी। असलान और हदीद ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, जो रफ्ता रफ्ता तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, जबकि उसामा इंजीनियर का स्टूडेंट था। दादा सरकार के वकील आए थे, इनका वसीयतनामा लेकर मैं वहां से गुजर रही तो सुन लिए, वरना आप लोग तो जानते ही हैं मुझे छुप कर बातें सुनने की आदत नहीं। हाँ, वो मैं बोल रही थी कि दादा सरकार ने अपनी आधी जायदाद किसी आहिल जज्जाम नामी शख्स के नाम की हुई है, और मौसूफ कुछ अरसा यहाँ हवेली में रहने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। शीजा ने जो कुछ सुना था सब गोशे गुजार किया, और बड़े पापा मान गए। सोहा को अपने बाप की रिजर्व तबीयत का पता था, इस तरह किसी बाहर वाले का घर में दाखिला मायूस समझा जाता था। जबकि आहिल नाम पर जरगोना के हाथ कँप-कँपाए और रिमोट हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। मिकान के अंदाज में अपना हाथ चेहरे पर रखा। इसे लगा वो अभी भी आस-पास ही है, और इसकी पुरहिद्दत दहती सांसों की तपिश इसके चेहरे को झुलसा रही है। इस बंदे को हमेशा एक ही गेटअप में आसपास दिखता था, हुडी पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, काफी पुरअसरार सा शख्स था। कितनी बार दिल ने इसे देखने की ख्वाहिश की, मगर लाख कोशिश के बावजूद नहीं देख पाई। क्यों नहीं, हवेली में तो भूचाल आने वाला है। बड़े पापा ने सवाल उठाया था, मगर आहिर साहब शातिर खिलाड़ी हैं, कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, इसलिए चारों न चार इजाजत दे दी गई। बंदा कोई बड़ा वीआईपी शख्स है, और तो और अपना स्टाफ भी साथ लेकर आ रहे हैं कि इन्हें किसी और पर भरोसा नहीं। भाई अब इतनी भी क्या बेतबारी कि हम इसे जहर देकर इसकी जान लेने से तो रहे। शीजा ने नाक चढ़ाई। हमें क्या, हम अपनी मूवी देखते हैं। सोहा ने कहकर वॉल्यूम बढ़ा दी, जबकि जरगोना आने वाले वक्त के बारे में सोच कर परेशान सी मुराकबे में चली गई। सर जाफर साहब की कॉल आई थी, हवेली वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे यकीन नहीं हो रहा। आप मीटिंग में मसरूफ थे, इसलिए मुझसे बात की। अब अगला हुक्म क्या है, कब जाना है हवेली के दर्शन करने? वो मीटिंग से फारिग हो गया तो इसकी पीए मिस शहरीना ने कॉफ़ी का कप इसके सामने रखकर इसे इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट मंडे को ठीक रहेगा, आप सबको मुतला कर दिया जाएगा। आहिल आंखें बंद कर रोलिंग चेयर पर झूलने लगा। मिस शहरी से सोचों में गर्क देख कर चली गई। इन 28 सालों में दादा सरकार के 12 इसरार पर भी वो हवेली नहीं गया, मगर अब इसे जाना था, हवेली का मालिक बनकर नहीं, अपने गुजरे 29 सालों के शब रोज का हिसाब चुकता करने, सबको तुगनी का नाच नचाने। कॉफी के कप को होंठों से लगाकर इसने सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लेकर धुआं फिजा के सुपुर्द कर दिया। हवेली वाले बेशक आहिल यजदान के सिर्फ नाम से वाकिफ थे, मगर वो हवेली के बच्चे बच्चे पर नजर रखे हुए था, सबकी जान में बारे में जानकारी हासिल थी। इसको ज़र एक खूबसूरत तशबीहा उड़ते हुए धुएं में उभर कर मालूम हुई। बहुत हो गया ये हाइड एंड सीक डियर, अब जरा आमने सामने मुलाकात हो जाए। इसकी गरी आंखों की चमक गहरी हो गई। बहुत शौक था ना मेरा चेहरा देखने का, अब जी भर कर देख लेना, मगर एक मसला, अनाया काहिल के घर मौजूदगी थी, इसको यहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकता था, और वहाँ साथ ले जाना भी काफ़ी रिस्की था। चलो इसको भी हवेली की दीदार करा दूंगा। एक जहर मुस्कान लबों पर फैल गई और आगे का लाहे अमल तय करने लगा। मोबाइल बेल पर इसने कॉल पिक कर ली। हाँ महक, कैसे हो बड़ी? महल आयल का दोस्त था। 3 साल पहले वो एक सेमिनार अटेंड करने जर्मनी गया था, वहाँ इसकी महक के साथ जान पहचान हो गई थी, जो एक काबिल बिजनेसमैन था, और फिर रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के बेहतरीन साथी बन गए। ठीक हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, कई दिन से एक प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, आज फारिग हुआ हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूँ। क्या प्रोग्राम है? महक ने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 5 बज रहे थे। यार मैं तो हवेली शिफ्ट होने वाला हूँ कुछ वक्त के लिए, रात को साथ डिनर करते हैं, फिर तफसील से बात होगी। आहिन ने फाइल्स वगैरह समेटी और खड़ा हो गया। ओके, फिर मिलते हैं रात को। तलाल ने कॉल काट दी। फूफो, आपसे एक बात करनी थी। जरगोनाथका के रूम में चली गई, इसे बताने कि आहिल यजदान हवेली आ रहा है। एक ही नहज पर सोचते इसका दिमाग माउफ होने लगा, तो आतका से बात करने में आफियत समझी।
جی بیٹا کیا بات ہے، اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ پھپھو نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتے دیکھ نرمی سے استفسار کیا۔ وہ آہل زر ہچکچائی۔ آفس پھر سے آہل، وہ پھر سے یونیورسٹی آیا ہوگا اور تمہیں ڈرایا دھمکایا ہوگا، یا پھر نہیں وہ اب ڈائریکٹ حویلی آ رہا ہے؟ پھر سب کچھ اسناتکا کو حرف پر حرف بتا دیا تو اس کے بھی حواس سنجوڑ دیے۔ وہ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ اب تو بابا سرکار بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ اب تو بابا سرکار بھی نہیں ہے اس کا دفاع کرنے۔ آہل کی غیر متوقع آمد سے دونوں پھپھا بھتیجی تشویش کا شکار ہو گئی۔ تم اسے فون لگاؤ اور یہاں آنے سے منع کر دو۔ عاتکہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مما میں کیسے؟ اور آپ کو لگتا ہے وہ میرے منع کرنے سے مان جائے گا؟ پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے ان کے شیطانی دماغ میں جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے آ رہا ہے۔ اس کی منطق میرے سمجھ سے بالا تر ہے، کافی خود سر ہے اور دادا سرکار کے چہیتے بڑے پاپا اور چاچا سرکار تو ویسے بھی اس کو یہاں رہنے کے حق میں نہیں۔ زرغونہ کو سوچ کر جھرجھری آنے لگی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے فیصلہ لیا ہے تو وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ ویسے کم از کم تمہاری دیرینہ خواہش تو پوری ہو جائے گی اسے دیکھنے کی، اور ہم بھی دیکھ لیں گے جن خوبصورت آنکھوں کی ہماری بچی دیوانی ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ عاتکہ نے زر کو سٹپٹانے پر مجبور کیا۔ پھوپھو میں کب دیوانی ہوں؟ ہمیشہ بزدلوں کی طرح چہرہ ڈھانپ کر سامنے آتا ہے تو آنکھیں ہی نظر آتی ہیں، بس ویسے ہی دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اور چھوڑیں یہ سب، آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ زرغونہ نے اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کر چہرہ چھپا کر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ حویلی کے ملازمین نے سب سے پہلے عالم سرکار کا روم صاف کروایا، کرٹنز، بیڈ شیٹ، کشنز وغیرہ کے کورز چینج کروا دیے اور پھر سرونٹس کوارٹر اور نیکسی کی صفائی بھی کروائی، مگر اگلے دن آہل کے پی اے کی آمد سے حویلی والے پیچ و تاب کھا گئے، کیونکہ اس نے اپنی نگرانی میں 2 ملازماؤں کے ہمراہ روم کی دوبارہ سے صاف صفائی کروائی اور حویلی والوں کے لگائے گئے کرٹنز وغیرہ ہٹا دیے اور اپنے لائے گئے بیڈ شیٹس اور پردے لگا دیے، جس سے حویلی کے مکین اش اش کرنے لگے۔ کوئی بڑی توپ چیز ہے یہ آہل یزدان، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ہمارے بچھائے گئے کورز میں کانٹے لگے تھے کیا جو اس کے نازک بدن کو چھو جاتے کہ اس کی پی اے ان کے لیے مخملی شیٹ بچھا کر چلی گئی۔ شیزا کے ساتھ ساتھ سب کا تجسس بڑھنے لگا آہل کو دیکھنے کا۔ میں نے ناک میں دم کر دینا ہے کہ آہل نامہ باللہ ایک ماہ کے بجائے ایک دن میں بھاگ جانا ہے اور پھر ساری زندگی حویلی کا رخ کرنے کا بھی سوچے گا نہیں۔ وہ مسلسل حال میں ادھر ادھر جلی پیر بلی کی طرح چکر لگا کر دل ہلکان کر رہی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری شیزا ڈارلنگ، کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ گوگل پر سرچ کر لو، تم سوائے شکل کے اس کے بارے میں A to Z سب جان جاؤ گی۔ میں نے کل رات اس کی پوری بائیو ریڈ کی ہے۔ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بنتا ہے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ وہ اس کے بقا تک بعد تقریباً ہر کنٹری کی نیشنلٹی ہے۔ دادا سرکار نے کچھ سوچ کر اتنا بڑا ڈیسیژن لیا ہوگا۔ سوہا نے شیزا کو کچی نیند سے جگایا۔ ہاں تو ہم بھی کچھ کم نہیں، خاندانی رئیس ہے، باپ دادا کی کروڑوں کی جاگیر ہے، ہم کیوں دب کر جائیں؟ شیزا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ چھپکلی باپ دادا کی جاگیر تمہیں وراثت میں ملی ہے جس پر تو اترا کر عیش کر رہی ہے۔ اسی جاگیر کے آدھے حصے کا بلا شرکت غیر مالک ہے اور اس نے اپنے دم پر خود کی پہچان بنائی ہے۔ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس کی شخصیت کی ہر جگہ کافی چرچے ہیں۔ اسامہ بھی کافی متاثر تھا۔ تم لوگ پھر سے آہل نامہ لے کر شروع ہو گئے؟ کوئی اور کام نہیں ہے تم سب کو؟ زرغونہ ان کی بکبک سن کر بور ہو رہی تھی اور ڈانٹ دیا۔ لو بھائی، حویلی میں طوفان آنے والا ہے اور یہ محترمہ ایسی پرسکون سی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ شیزا نے بھی اسے آڑو ہاتھوں میں لے لیا۔ دادا سرکار کو بڑا مان تھا، ورنہ اب اس کے لاڈلے کو بھی بھگتے۔ اب میں کہوں کیوں بھگتوں؟ میں نے تھوڑی دعوت نامہ بھجوا کر بلایا ہے انہیں۔ زرغونہ صاف مکر گئی۔ سر آئی تھنک یہ وقت مناسب نہیں ہوگا جانے کا، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، حویلی والے یقیناً سب سو رہے ہوں گے۔ تو کیا مس چیری اب اپنے گھر میں جانے کے لیے کون سے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں؟ یا پھر دن کی روشنی میں وہاں قدم رکھنے پر پھول بچھا کر یا پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار طریقے سے میرا استقبال کیا جائے گا؟ آہل نے درشتی سے بات کاٹتی۔ ڈرائیور کو بول تو گاڑی نکال دے۔ آہل نے اپنا سامان اور ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے بھجوائی تھی۔ اوکے سر۔ شہری نے منہ دبانا سر ہلایا اور پھر اگلے 10 منٹ میں آہل یزدان کی گاڑی بمت 2 اور گاڑیوں کی حویلی کے راستے پر گامزن تھی۔ گیٹ پر موجود گارڈز کو پہلے سے انفارم کیا گیا تھا، اس لیے بغیر کسی ہل و ہچت کے اس کے لیے مین گیٹ کھول دیا گیا۔ تینوں گاڑیاں ایک ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔ ہر صبح کی تاریکی بتا رہی تھی کہ حویلی کے مکین خواب خرگوش کے مزے لے کر غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ گارڈز کو سرونٹس کوارٹر بھیج کر وہ خود دادا سرکار کے روم میں آ گیا۔
ہر چیز اس کی چوائس کے مطابق تھی۔ کوٹ صوف پر پھینک کر شوز نکال کر رینک میں رکھتی ہے۔ اس نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا اور اس کی بھیجی گئی ملازہ بھی سو چکی تھی۔ عنایہ کو بھی وہ اس کے روم میں بھجوا چکا تھا۔ موبائل اٹھا کر اپنا مطلوبہ نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر جواب نارد۔ یہ لڑکی کتنا سوتی ہے، کھانا تو تم ہی لا کر دو گی بیبی۔ ایک دفعہ پھر سے نمبر ڈائل کیا اور آخری بل پر کال پک کر لیا گیا۔ ہیلو، نیند سے بوجھل خمار بھری آواز میں کہا گیا۔ آہل یزدان اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے باریک گمگیر آواز میں کیے گئے تعارف پر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی، جیسے کسی نے سماعتوں میں پگھلا سیسا انڈیلا ہو۔ موبائل کان سے ہٹا کر بدحواسی کی کیفیت میں اسکرین پر نظریں گاڑے فقط چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابھی تو صرف آواز سن لی اور یہ حال ہے، تمہارا پسینے چھوڑ گئے، روبرو دیکھ کر کہیں حواس کھو نہ دینا۔ دوسری طرف سے ٹھٹرا دینے والے سرد لہجے میں وار کیا گیا۔ آپ کا کیا بات ہے اور اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ زر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی، یہی سننا چاہتی ہو؟ ہا 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 ہا، ویسے ڈیئر تم میری ٹائپ کی ہو نہیں، بس افیلی کی شریف زادی ہونا تو تم بس ایک مہرہ ہو میرے لیے، نتھنگ مور۔ آہل کی بات سے اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ بکواس بند کرو، شرافت سے بتاؤ ورنہ میں نے موبائل سوئچ آف کر دینا ہے۔ زرغونہ اپنی اس قدر تذلیل پر سے فا ہو گئی۔ سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارا روم بغل میں ہی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا وہاں آتے ہوئے اور تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے۔ کرختگی سے کہہ کر اسے وارن کیا۔ مطلب آپ حویلی آ گئے ہیں؟ زرغونہ کا حلق سو گیا۔ ہاں، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا گرم کر کے لا دو میرے روم میں۔ جانتی ہو نا تم، میں حویلی کے کسی بھی شخص کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا، سوائے نندر سرکار کی لاڈلی پوتی کے۔ آہل نے ڈٹائی کی حد کر دی۔ زہر نہ لا کر دوں آپ کو، اور میں اس وقت آپ کے روم میں کیوں آؤں؟ آپ کی نوکر نہیں ہوں میں، اور کہاں گئے آپ کے وفادار ملازم؟ ان کو بول دیں۔ حویلی کے باقی افراد کی طرح میں بھی آپ کو نہیں جانتی سمجھے، اور جتنا زیادہ آپ نے میرا جینا ان چند مہینوں میں دو بھر کر رکھا ہے، یہ بات زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکتی۔ آہل کی حویلی میں موجودگی کا سن کر زر کے حواس منجمد ہو گئے۔ اوپر سے آتے ہی فرمائشیں شروع کرتی۔ ہا ہا ہا، جان جاؤ گی بہت قریب سے، ہم پاس جو آ گیا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے کھانا لا دو۔ دھنت سرکار کے روم کا انتخاب میں نے کیوں کیا تھا یہ تم اچھے سے جانتی ہو، کیونکہ یہ روم تمہارے روم کے ساتھ ملحق ہے۔ اگر 7 منٹ میں مجھے کھانا نہیں ملا تو اگلے 8ویں منٹ میں تمہارے روم میں ہوں گا۔ تمہارے علم میں اضافہ کر کے بتاتا چلوں کہ میں نے حویلی کے ہر روم کی ڈپلیکیٹ کیز بنوائی ہوئی ہیں، تو کوئی ہوشیاری کرنے کی سوچنا بھی مت۔ اور یہ سب کروانا میری قابل پی اے کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ اور تیسری بات، میں نے تمہارے منہ پر قفل تھوڑی لگایا ہے کہ میری شناخت چھپاؤ، ایکسپوز کر دو مجھے۔ آغاز تم کرو، انجام میں کروا دوں گا۔ آہل کی بات پر زرپور کانپ اٹھی۔ ڈور اوپن رکھنا، میں دروازے میں کھانا رکھ کر واپس چلی جاؤں گی۔ مجبوراً اس نے حامی بھری۔ منائل جیسے بے لگام گھوڑے سے کیا بعید، واقعی اس کے روم میں گھس نہ جائے۔ گڈ، یہ ہوئی نا کلمندوں والی بات۔ اب جلدی کرو، میں ذرا بھوک کا کچا ہوں۔ آہل نے اسے مزے سلگایا۔ کال کاٹ کر بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پر اوڑھ کر وہ دبے پاؤں کچن میں چلی آئی۔ ایک ایک برتن اٹھا کر چیک کیا، کھانا ختم ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کیا بناؤں؟ اگر کوئی برتنوں کی شور کی آواز سن کر جاگ بھی گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ رات کو تو سب کے سامنے اتنا سب کچھ ٹھونس کر کھا چکی ہوں۔ چائے بنا کر 2-3 کباب فرائی کر کے ٹرے میں رکھ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر واپس اوپر آ گئی اور آہل کے روم کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا کہ اگلے پل اس کا ہاتھ کھینچا گیا اور وہ روم کے اندر موجود تھی۔ یہ سب پلک جھپکتے ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی بھاگ جانے کی کوشش ناکام بنا دیتی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ روم میں اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ لائٹ آن کر دے پلیز۔ زرغونہ سر تپا لرز رہی تھی۔ رات کے اس پہر شخص کے روم میں وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ کھانا ختم ہو گیا تھا، یہ چائے اور کباب فرائی کر کے لائی، اسی پر گزارا کر لو۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی وہ دوبارہ بول اٹھی، مگر آہل کی انگلیاں اس کے بازو پر رینگنے لگی۔ آپ کے پاس وہ لڑکی؟ زر نے اس کی گستاخانہ حرکتوں کے پیش نظر بات ادھوری چھوڑتی تھی۔ لڑکی کو چھوڑ دو، مجھ پر دھیان دو۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کر کے آہل نے ترس کھا کر ایک ہاتھ سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اب اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ آہل چھوڑو مجھے، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، زر نے منت بھرے انداز میں کہا، جبکہ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے اس کے جسم سے اٹھتے دلفریز خوشبوؤں میں کھویا ہوا تھا۔ آہل کے مسحور کن پرفیوم کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو منمنائی۔ شیش، اس کے ہونٹوں میں انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا
और थोड़ा सा झुक कर इसकी गर्दन से दुपट्टा साइड पर करके इसकी गर्दन में मुंह छुपा लिया। मुझे औरत के जिस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर पता नहीं तुम्हारी गुर्बत में क्या जादू है कि हर बार मैं अपना असूल तोड़ देता हूँ। सिर्फ ये सही नहीं है। ब्रेल्स दूर हटे, जर नाफहम निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी, मगर अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय इसके मुंह से निकलने वाली सरगोशियों के। इसके सीने पर हथेलियां जमाकर धक्का देकर पीछे धकेला और अपनी सिसकियों का गला घोंट के दरवाजा खोलकर अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और फूट फूट कर रो दी। वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब वो इस बेबाक शख्स से टकराई थी जिसका पछतावा भी इस उम्र भर होना था। अपने गर्दन पर इसका दहकता लम्स वो भी महसूस कर रही थी। ये शख्स इस हद तक जा सकता है वो नहीं जानती थी। अगर मैं इस तरह खामोश रहकर इसकी पजीराई करती रही तो जज्बात के लहवे में बहक कर एक दिन खुद अपना नुकसान करवाऊंगी। इससे बेहतर है कि सब घर वालों को एतमाद में लेकर सच बता दूं। वो सोचने लगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था बीबी, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऐसे ही से सकते तड़पाऊंगा तुम्हें। जिस दोहरी अजियत से तुम्हारे घर वालों की तरफ से मैं दो चार था, अब तुम सारी रात करवटें बदलते गुजारोगी। चैन की नींद तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा। जो कुछ मैंने झेला है मेरे तकलीफ के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। आहिल कमीनगी से होंठों पर जुबान फेरकर मुस्कुरार चाय कबाब से लुत्फानंदोज होने लगा। डाइनिंग टेबल पर अयाज मीर के हमरा हवेली के सब छोटे बड़े नाश्ते में मसरूफ थे, जबकि दूसरी तरफ किचन में मौजूद आहिल की मुलाजिम बड़ी फुर्ती और महारत से आहिल के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। सवेरे ही सबको आहिल की हवेली में मौजूदगी का इल्म हो गया था। सब इसे एक नज़र देखने को बेताब थे, जबकि मौसूफ खुद जॉगिंग के लिए सुबह के गए अभी तक लौटे नहीं थे। सब के बरक्स ज़रोना जल्दी जल्दी नाश्ता ठूंस रही थी। वो रात की तारीकी में इससे मिल चुकी थी, मगर दिन के उजाले में इसका सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। बेटा ध्यान से, ट्रेन तो नहीं छूट रही ना? सुल्तान मीर ने अपनी सदा मुस्तकिल मिजाज भतीजी को की नकियों से देखकर पूछा, जो खवास बख्ती के आलम में बड़े बड़े वाले बमुश्किल हलक से उतार रही थी। जी चाचा सरकार, वो आज हमारा एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचकर सबमिट करवाना है। ज़रगोना ने झूठा बहाना गढ़ा और टिश्यू से हाथ साफ करके उठने लगी कि संगे मरमर की फर्श पर भारी बूटों की आवाज़ से वो अपनी जगह जम गई। सबकी मुतय्यर नजरें ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे की तरफ उठते देखकर इसे जैसे सांप सूंघ गया। जॉगिंग सूट और शूज में मलबूस पसीने से शराबोर चूड़े जसामत का मालिक आहिल यज़दान हाथ में ऑरेंज जूस का गिलास पकड़े दूसरे हाथ से कंधे पर रखे छोटे से टावल से चेहरे का पसीना साफ करते इर्द गिर्द से बेनियाज पिए के साथ महवे गुफ्तगू अंदर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, और ये कदम जैसे ज़रगुना को अपने दिल पर पड़ते महसूस हो रहे थे। डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर एक और हस्ती ने भी इसे ज्वाइन किया। माशाल्लाह, जैसा सोचा था इससे बढ़कर हैंडसम है जनाब सानी यूसुफ। वैसे ये साथ में इतनी खूबसूरत चुड़ैल कौन है? पास बैठी सोहा की सताइश भरी नजरें आहिल के कसरती बदन पर मरकूज थी, जबकि यही हाल वहाँ सब मौजूद लोगों का था सिवाय हवेली के एक फर्द के, जो पूरे नहमाक से नाश्ते की प्लेट पर झुकी हुई थी, जिससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और वो तीन सबकी फूफो आतिका मीर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने तो सुना था हवेली वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पहले मेहमानों की तवाज़ा करते हैं फिर खुद पेट पूजन करते हैं, मगर यहाँ तो लग रहा है आप लोगों ने नाश्ता तकरीबन ख़त्म कर लिया है। चले, हम कौन सा मेहमान हैं, घर के फर्द ही हैं। तंजीर तीर चलाने के बाद किसी की तरफ देखे बगैर वो सीधा जर के करीब आया। एक्सक्यूज मी। जर जो चेयर से उठकर जाने वाली थी, मगर आहिल की आमद से अब चेयर के सहारे खड़ी थी कि इसने मुखातिब किया, आप हाथ हटाने की ज़हमत करके हमें बैठने का मौका फराहम कर सकती हैं? ज़र के कमलाते मुरझाए चेहरे पर नज़र गाड़े वो बोल उठा। सूजी हुई सुर्ख आंखें रात जगेगी चुगली खा रही थी। कुछ लम्हों की देर थी। ज़र ने बोझल एहसाब की संग नज़र उठाकर अपने सामने मौजूद हुस्न बेमिसाल लिए शख्स को देखा, जो आंखों में फातिहाना चमकनी से अक्सर करती नज़रों से देख रहा था, और वो सिर्फ इसे आंखों से ही पहचान सकी जो वो बार बार देखती गरे कातिल आंखें, जो किसी को भी तस्खीर करने का हुनर रखती है। यकीनन वही ताहिर यज़दान सेहर अंगेज शख्सियत का मालिक। साफ शफाफ माथे पर पसीने के नन्हे कतरे कतरे चमक रहे थे। एक पल को इसका दिल धड़का गए। वो पलक झपकाए बगैर आहिल को देख रही थी, जो वाकई अपने हुस्न पर नाज़ा दिखाई दे रहा था। चलो, आप ही देर हो रही है। सामा ने इसकी महवियत तोड़ दी तो हकीकत की दुनिया में वापस आ गई और चेयर की पुश से हाथ हटाकर दो कदम पीछे हो गई।
आहिल इसी चेयर पर बैठ गया तो मुलाजिमों की दौड़े लग गई और चंद सेकंड्स में टेबल पूरा भरपूर लवाजमात से भर दिया गया। ये इंसान है कि हैवान, इतना कुछ अकेले ठूंसेगा। शीज़ा ने जाते हुए सुहा के कान में सरगोशी की तो वो भी कंधे झुका कर खड़ी हो गई और सब यंग पार्टी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। लेकिन जाते जाते जर ने एक सर पर थ्रिली नजर आहिल के पहलू में बैठे वजूद पर डालकर खुलस कर रह गई, जिसको आहिल ने खोजती निगाहों से देखा भी और महसूस भी किया। अब सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग वजूद थे जिनकी तंगेती और तजस्सुस भरी निगाहें आहिल यज़दान और उसके साथ बैठी हसीन तरीन नोशीसा पर मरकूज थी, जो पूरे इस्तेकाक से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुका था। और अचंभे की बात यह थी कि इसके पिए के साथ मुलाजिम भी इर्द गिर्द कुर्सी पर बैठकर इसके साथ नाश्ता करने लगे। आदका ने दांत भरी नज़रों से इसे देखा। तरबियत बोलती है, बाबा सरकार भी घर के मुलाजिमिन को साथ बिठाकर खाना खाते थे, मगर इनके अपने घरवाले ये रिवायत तोड़ चुके थे। अजलान और नदीर पहली नज़र में आहिल को पहचान चुके थे। वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। आहिल की कंपनी के साथ अजलान और हदीद ने एक बार एक प्रोजेक्ट पर भी काम किया था। इन्होंने दोबारा भी पेशकश की थी, मगर आहिल ने ये कहकर टाल दिया कि वो लोग अभी बिजनेस की दुनिया में नए मंजराम पर आए हैं, इसलिए बगैर किसी बड़े हवाले और सहारे के खुद को मनवाना सीख लें। कदर मंजिलत बगैर किसी मेहनत के हाथ नहीं आती। दोनों का अंदाज आहिल से फसलिया दिया सा था, न नफरत भरा न अपनायत भरा। आहिल पूरा दिन जर की आवाज़ों पर छाया हुआ था। वो यहाँ जब तक था तो जर को इससे किसी किस्म की रियायत उम्मीद नहीं थी, और उसके साथ वो लड़की इसकी सोचों का महवर थी। सो इसने खुद से अहद किया कि वो आहिल का सामना बहुत कम करेगी और उस लड़की को वो आहिल के आसपास भटकने भी नहीं देगी। मगर ये इसका वहम साबित होने वाला था, क्योंकि आरिफ यज़दान एक बार किसी के दम पर पाँव रखते, इसे इतनी आसानी से उठाता नहीं। डिनर करते वक्त भी ज़रहोना जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, या शायद खुदा को भी इस पर रहम आ गया कि वो डिनर के वक्त मौजूद नहीं था। तशक्कुर भरा सांस खारिज करके वो अपने रूम में चली आई, दरवाज़ा बंद करके असाइनमेंट लिखने बैठ गई। सोहा, शीज़ा और उसामा हस्बे मामूल हाल में बैठे मूवी देखने लगे कि आहिल थका हाल में दाखिल हुआ। वहाँ सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया तो मुलाज़िमा जल्दी से पानी का गिलास पकड़े हाजिर हो गई। इस रोबोटिक मुलाज़िमा पर वही नाज़िल हो गई थी कि कन के बिगड़े रईसज़ादे साहब की आमद हो गई, जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। शीज़ा ने बड़बड़ाकर कहा, जो उसी पास बैठे नफूस ने सुना। आहिल बेटा, खाना खाया? मुलाज़िमा ने मुअद्दब होकर कहा, जबकि पिए रात को अपने घर जाती और सुबह नाश्ते से पहले आती। खा कर आया हूँ भी अम्मा, बस एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाओ। और अनाया ने डिनर किया था ना? आहिल ने अपने दुखते सर को दबाया। जी बेटा, मैंने ज़बरदस्ती करवाया था, आपके बगैर खाना नहीं चाहती थी। अधेड़ उम्र मुलाज़िमा कहकर जाने लगी। बेटा, अम्मा इतनी रिस्पेक्ट वो भी मुलाज़िमा की, ये कुछ ज़्यादा नौकरों को भाव नहीं दे रहा। वैसे सर दर्द तो होना ही है, इंसान ना हुआ कोई पैसा बनाने की मशीन हो गई। अब सारा दिन इधर उधर सर खपाएगा तो थकान तो होगी। शीज़ा के रिमार्क सुनकर उसामा ने इसे तनकीदी घूरी से नवाजा। वो आहिल की सलाहियतों का बड़ा फ़ैन था, मगर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि सबके दिलों में आहिल के लिए नापसंदीदगी थी। सब पर एक चटती नज़र डालकर आहिल सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाकर संजीदगी से बैठा था। सोचों का महवर ज़रगोना ही थी, और शायद नहीं यकीनन वो इसका सामना करने से कतराते हुए अपने रूम में नज़रबंद हो गई थी। आहिल की संजीदगी पल भर में दूर हो गई। मोबाइल निकालकर मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। डिनर तो मेरे बगैर कर ही लिया है, अब चाय पानी में कंपनी दो। ज़र जो आलती-पालती मारे बैठी असाइनमेंट लिखने में मसरूफ़ थी। मैसेज नोटिफिकेशन पर मोबाइल चेक किया तो गुस्से से लाल बबूका हो गई। आप कौन से मेरे मामे या चाचे के बेटे हो जो आपकी कंपनी देने आ जाऊं? भाड़ में जाए आप और आपकी चाय। मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं अपना असाइनमेंट लिख रही हूँ। ज़र ने रिप्लाई देकर मोबाइल वापस रख दिया। तवक्के के मुताबिक जवाब मिलने पर वो मुस्कुराया, मेरी शेरनी, और दोबारा टाइपिंग स्टार्ट कर दी। शीज़ा, तुझे क्या लगता है इन जैसे दुनिया से अलग थलग अपने खोल में बंद रहने वाले मशीन की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी? देखो कैसे मुस्कुराकर कुछ टाइप कर रहा है। अब सुबह की तफ्तीशी नज़रें आहिल के चेहरे का तवाफ कर रही थी, वो भी एक अनजानी कशिश के ज़ेर असर आहिल में दिलचस्पी रखने लगी थी। तुम शायद भूल गई कि यहाँ तो मुकम्मल मेरे रहमो करम पर हो। अगर थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो खुद का तमाशा बनवाओगी। मैं दोबारा बोलूँगा नहीं, वहाँ तुम्हारे रूम में आकर चाय के साथ साथ पी लेंगे, और फिर साथ में और भी बहुत। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। आहिल ने बात अधूरी छोड़कर मैसेज सेंड कर दिया।
کیا پتہ بہن ہو یا موم بھی تو ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں۔ گرل فرینڈ چہرے پر بشاشت لا سکتی ہے، اور وہ جو ساتھ میں حور پری کو لایا ہے کیا پتہ وہی گرل فرینڈ ہو یا بیوی۔ شیزا نے سوہا کی بات کی تردید کی۔ وہ لوگ دیکھ تو مووی رہے تھے مگر آج کل فوکس گھر میں چلنے والا ریئل ڈرامہ تھا۔ یا اللہ، یہ شخص مجھے ذلیل کروا کے چھوڑے گا۔ موبائل بیڈ پر پٹک کر وہ چپل پہن کر نیچے آئی اور ہال میں موجود تمام نفوس بما آہل کو اگنور کر کے ڈائریکٹ کچن میں چلی گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لیے چائے بنا دی۔ آہل کی چائے تیار ہو گئی تھی، کپ ہاتھ میں پکڑے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ کب آئے اور مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اس چڑیا گھر میں تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ آہل کو دیکھ کر عنایا کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی اور وہاں سے آ کر اس کے ساتھ صوفے کے ہینڈل پر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ آہل کو اس کی یہ نازیبہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی، اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ زر کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ارادہ منسوخ کر کے پہلو میں ہاتھ گرا لیا۔ تھوڑی سزا تو بنتی ہے۔ وہ سیدھی کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنا کر لائی تو سب سے پہلے اسامہ کی نظر اس پر پڑی۔ یار آپ بھی اتنا من کر رہا تھا چائے پینے کا، اگر اپنے لیے بنانا ہی تھا تو ہمارے لیے بنانے میں کیا حرج تھا؟ وہ میں اسائنمنٹ لکھ رہی تھی تو سر میں تھوڑا درد ہو رہا تھا، اس لیے بنا دی۔ آہل کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر چائے کا گھونٹ پڑ لیا جو اس وقت اسے زہر کا کڑوا گھونٹ لگا، جبکہ اس کے برعکس آہل کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمایاں ہو گئی۔ ویسے کافی فرما بردار اور سمجھدار بھی۔ آہل نے کان کھجا کر سرگوشی نما آواز میں کہا، آپ سے مطلب؟ زر نے عنایا پر ناپسندیدہ نظر ڈال کر دھانتی سے، مطلب تو سارے مجھ سے ہی نکلتے ہیں، آفٹر آل اس حویلی کا مالک جو ٹھہرا۔ آہل نے قدرے تحکم لہجے میں بہت کچھ باور کروا دیا اور ساتھ میں عنایا کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا۔ زر تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے روم میں۔ ابھی زر سے اس کی پشت ذہنیت پر جلی کٹی سنانے والی تھی کہ زر کی ماں سومیا بیگم نے ساحل کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر وسیلی آواز میں پکارا، جی مما۔ وہ چائے کا خالی کپ زور سے ٹیبل پر رکھ کر ایک سخت غصیلی نظر آہل اور عنایا پر ڈال کر چلی گئی، اور تم لوگ ابھی تک یہاں محفل جما کر بیٹھے ہو، اٹھو یہاں سے۔ سب ایک ایک کر کے جانے لگے تو اسامہ نے جاتے وقت صوبیہ بیگم سے نظر بچا کر آہل کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ جواب میں آہل کے ہونٹ تعجب سے پہلے امید جو نہیں تھی اس پیش قدمی کی۔ صوبیہ بیگم بھی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ بڑے باپڑ بیلنے پڑیں گے۔ منزل مقصود تک پہنچنے میں آہل بیٹا جس کے سہارے آیا تھا وہی بہو کھا رہی ہے، باقی تو خدا حامی و ناصر ہو۔ آہل پیچو تاب کھا کر رہ گیا اور کوٹ اٹھا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ چلو اپنے روم میں جا کر سو جاؤ اور ٹائم سے یونیورسٹی کے لیے اٹھنا، مجھے انتظار نہیں پسند۔ اور ایک اور بات، اور کھانا وقت پر کھانا، میں آؤں یا نہیں، اور ابھی جو حرکت کی بھری محفل میں دوبارہ نہ ہو، ورنہ جانتی ہوں مجھے جس طرح سب کی نگاہیں ہماری طرف اٹھی تھی، دیکھ لی میں نے اپنی طرف اٹھنے والی انگلی کو میں دوبارہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ آہل نے کرخدگی سے وارن کیا اور زر کے روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے قدم رک گئے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ بابا مجھے وہی بائک چاہیے، کب سے بول بول کر تھک گیا ہوں، آپ بس ہاں ہاں بول کر بھول جاتے ہیں۔ اسامہ نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایک بار پھر نئی اسپورٹس بائک کا ذکر چھیڑا۔ امان، میرے بچے کی اتنی سی فرمائش بھی آپ پوری نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا۔ اس کی ماں منیزہ نے اپنے بیٹے کی وکالت کی۔ یار وہ فرمائش بھی تو لاکھوں کی چیز کی کر رہا ہے نا، اس کے لیے کوشش تو کر رہا ہوں، اب جیب میں اتنی گنجائش ہی نہیں۔ امان مین نے مفلسی کا رونا رو کر جیسے قصہ ہی ختم کر دیا۔ ہاں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ہم اس لیے گنجائش نہیں ہے۔ اسامہ نے ناشتے کی پلیٹ دور کھسکا کر ایک زہریلی نظر باپ پر ڈال دی اور بغیر ناشتہ کیے کھڑا ہو کر جانے لگا۔ اس کی آخری بات پر ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا آہل نے بھی سنی مگر وہ انسنی کر کے آگے بڑھا، جبکہ اس کی طرح روٹ کر جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سب اپنے ناشتے میں مگن تھے۔ سیلفش پیپل اربوں کی جائیداد پر بچوں کو چھوٹی چھوٹی آسائشیں فراہم کرنے میں جان جاتی ہے۔ آہل کے لب متحرک ہوئے۔ آفس کے لیے تیار ہو کر وہ روم سے نکلا تو زر کے روم کی دوسری طرف روم سے اسامہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ آہل کو دیکھ کر وہ رہ گیا۔ آپ کیا کھاتے ہیں؟ وہ جو اسامہ کو یکسر نظر انداز کر کے گزرنے والا تھا، خلاف توقع پوچھے گئے سوال پر اچنبھے سے اس کی طرف رخ موڑا۔ مطلب؟ آہل نے آئیبرو چکائی۔ بابا میرا مطلب ہے کوئی اتنا حسین اور فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کچھ خاص کھاتے ہوں گے۔ اسامہ نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ آہل کو اس طرح صاف گوئی کی قطعی امید نہیں تھی۔ لب متبسم ہوئے۔
میں ایک خوبصورت لڑکی کا خون پیتا ہوں۔ زر کے روم کا دروازہ کھلا تو اس کو سنانے کے لیے سرد برفیلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اسامہ کے ہاتھ پیر پھول گئی۔ مطلب کبھی فرصت میں سمجھا دوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ زر پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ چلا گیا۔ کیا بول رہا تھا اور تم ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنے فرینک کیسے ہو گئی؟ زر تفتیشی افسر کی طرح پوچھ تاچھ کرنے لگی۔ کچھ نہیں، میں نے بس ویسے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں جو اتنے پیارے ہیں؟ تو بولے ایک خوبصورت لڑکی کا خون پیتا ہوں۔ عجیب سا پراسرار سا بندہ ہے، سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیا۔ ویسے آپ بھی اچھا لگتا ہے، اپنا اپنا سا۔ اسامہ کی نظر آئل پر ٹکی ہوئی تھی جو اب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ اف میرے اللہ، اسامہ پاگل ہو تم؟ کچھ بھی بول لیتے ہو، کسی کو بھنک بھی لگ گئی نا تو پاپا نے آپ کا سر منڈوانا ہے۔ آئندہ بات کرتے نا، دیکھو ان کے ساتھ۔ زر لب بیچ کر رہ گئی۔ آپ ہی ویسے یہ سچ میں خون پیتے ہیں کیا؟ چہرے پر تو مذاق کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ اسامہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زر کو زور کا چھو لگا۔ جس طرح 2 دن میں ہمارا من و خون جلایا ہے نا، اس طرح کسی اور کبھی پیتے ہوں گے؟ ڈفر انسان، اس کو کیوں بتایا کہ پیارے ہو؟ زر کو کم از کم اسامہ سے حماقت کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو اذلان اور حدید بھائی جیسا لگا، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے تو بتا دیا۔ اسامہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ بھی ہو، ایسے نہیں بولتے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ زر نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ موبائل فون نکال کر عنایہ کو میسج کر کے عجلت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ادکا میر سے زوردار تصادم ہوا۔ اف میرے اللہ، ادکا سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے کڑا اٹھی۔ آئی ایم سوری، میں ذرا جلدی میں تھا، دیکھا نہیں۔ آہل اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مقابل نے سر پر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ کوئی بات نہیں، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، تمہیں لگی تو نہیں؟ سامنے کھڑے چٹانوں جیسے وجود رکھنے والے آہل کے وجیہ چہرے پر ایک دم کرب کے آثار نمودار ہوئے۔ اتکا اس کے قریب آنے لگی مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پاس آنے سے روکا۔ آئی ایم اوکے، دور رہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، کافی سخت جان ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی اذیتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی میرا۔ لہو چھلکاتے آنکھوں سے کہہ کر آگے بڑھا۔ پیچھے اتکا نے چکراتے سر کو پکڑ کر آنسو کا گولا حلق میں اتارا۔ وہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ رات کو یاسمین سونے کے لیے لیٹ گئے تو صفیہ بیگم اس کے پیر گود میں رکھ کر مالش کروا کر ہلکا ہلکا دما کر اسے متوجہ کر گئی۔ یہاں عورت کی اتنی عزت تھی کہ وہ بچے پیدا کر کے اسے پال پوس کر بڑا کرے۔ شادی کی پہلی رات سے ہی عورت کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اس کی اصل جگہ مرد کے پیروں میں ہوتی ہے۔ ہاں بولو، یاسمین نے جمائی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اجازت دی۔ سجاد بھائی نے پھر سے کال کر کے زرغونہ کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ میں نے آپ سے بات کرنے تک کا وقت مانگ لیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کسی دن بلوا کر رضامندی دے دیں گے۔ زر کا فائنل ایئر چل رہا ہے تو پھر رخصتی کروا دیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ حسان بھائی کا ایک بیٹا اچھی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے اور فرض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ جو لڑکا ہے، مجھے اس کی نگاہیں چبھ رہی ہیں، جس سے زر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی لوہی سی چمک آ جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے سومیا بیگم کا تجزیہ 100% درست تھا۔ اپنے بچوں پر اٹھنے والی بری نظر ماں اچھے سے پہچان جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی سلطان اور امان سے مشورہ کر کے جواب دے دوں گا، اور تم زرغونہ کے کان میں بھی یہ بات ڈال دو کہ اس کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر میں ہی ہوگا، تاکہ کسی اور کے سپنے سجانے کی تمنا چھوڑ دے۔ ایاز میں نے ناگواری سے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اپنے باپ کی آخری بات روم کے دروازے پر کھڑی ہو کر زر نے بآسانی سنی۔ غصہ اور اہانت کے احساس سے سر چکرا کر قدم لڑکھڑائے، مگر بر وقت 2 ہاتھوں نے مضبوطی سے اسے تھام کر زمین بوس ہونے سے بچایا۔ کیا ہوا؟ یہ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ آہل نے اسے سیدھا کھڑا کر کے سینے پر ہاتھ باندھے تفتیشی انداز میں اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر استفسار کیا تو زر کی ویران آنکھیں سامنے والے کے بے تاثر نظروں سے الجھائی۔ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ زر سنجیدگی کا لمبادہ اڑے سائڈ سے نکلنے لگی کہ آہل نے اس کے بازو سے دبوچ لیا۔ تم مجھے یعنی آہل اذعان کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، داد دینی پڑے گی، آہل نے استحاضیہ لہجے میں کہہ کر پاکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ دور ہٹیے، کیوں قریب آنے اور ٹچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں آپ شاید بھول گئے آپ مجھ سے نفرت کے دعوے دار ہیں، تو اپنی بات پر قائم رہ کر مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں۔ بقول آپ کے، میں تو صرف آپ کے لیے ایک مہرہ ہوں۔ زر نے اپنا بازو چھڑوایا۔
वाह भाई, मैडम के तो पर निकल आए हैं। जबान लड़ा रही है, संभाल कर बात करो। मुझ पे कांटे भी आते हैं, मुझे पर काटने भी आते हैं। तुम्हारे ये महताब जैसे मुखड़े पर कोई और मर मिटा होगा। मेरी तरजीहात जरा अलग किस्म की हैं, तो ये अदाएं किसी और के सामने दिखाएं। आहिल ने दो उंगलियों में इसकी थोड़ी जोर से दबाकर एक जस्त में वापस छोड़ दी। अगर भूल गई हो तो याद दिलाऊं तुम्हें कि हवेली वाले औरत को पाँव की धूल के बराबर भी नहीं समझते, और इनमें तुम भी शामिल हो। तो आवाज निकालने से पहले 1000 बार सोचना। यहाँ हमेशा के लिए आवाज छीन भी ली जाती है। वैसे मैं तो इस हवेली में पला बढ़ा नहीं, मगर अब इसका हिस्सा हूँ, तो सोबत का असर तो होना ही है। खबासत से भाई आंख का कोना दबाकर आहिल ने जर का सेरो खून जलाया, जबकि जर मुतजब बेबस नजर आहिल के चेहरे पर गाढ़े खामोश खड़ी थी। ऐसे क्या देख रही हो? जानता हूँ कुछ ज्यादा हैंडसम हूँ। आहिल ने आईब्रो उचकाई। यही कि अल्लाह ने इतना हुस्न दिया है, अगर साथ में दिल की खूबसूरती से भी नवाज देता तो क्या बुरा होता। एनीवे, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मगर याद रखें, पतले और इंतकाम की आंख में इतने भी बहरे गूंगे मत बने कि बाकी की उम्र पछतावों के संग गुजार दें। जर ने अपने उमड़ने वाले आंसू का गला दबाकर कहा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। वो तो ये भूल भी गई थी कि वो बाप के पास किस काम से जा रही थी। ऊपर से आहिल के कई कई अल्फाज ने इसकी इज्जत नफ्स को झंझोड़ा। क्या कर रहे हो आहिल? कब से इतने कमजोर हो गए कि तुम एक औरत को अपने इंतकाम की आग में भस्म करने लगे हो? बेचैनी और इस्तराब की हालत में इसने दोनों हाथों की मुट्ठियों में अपने बालों को जोर से भींचा। आई एम सॉरी सर, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, मगर क्या करूं। तुम्हारी इस कदर अपने बाप की शक्ल से मुमासलत देखकर मुझे मुझे अपनी तस्लील और महमूमियाँ याद आ जाती हैं। वो चेहरा जिससे मैं बचपन से नफरत करता आया हूँ, वो भी शदीद किस्म का। तुमसे ज़ाती अनाज रखने का इरादा नहीं था मेरा। बस तुम्हें सामने देखकर आपे से बाहर हो जाता हूँ, और मैं अपने असूलों में तरमीम का कायल नहीं। खुद से मुखातिब होकर पल माहिल की सारी तेज तराड़ी और तलखी सिमट गई। आप क्या खाते हैं जो इतने हसीन हैं? उसामा की बातें याद करके वो एक बार फिर से मुस्कुराया। कहाँ हवेली की तकरीब काट लो, कहाँ वो मासूमियत का शाहकार। मिलना है तुमसे, या तो शराफत से खुद ऑफिस आ जाओ, या फिर रात को मैं आ जाऊंगा। फैसला तुम खुद कर लो। जर को मैसेज करके सेंड कर दिया। कब मेन डोर नॉक हुआ तो इसकी पीए मिस शहरी सामने थी। सर, आपने बुलाया था। वो सामने चेयर पर बैठ गई। जी, कई दिन हो गए पैराडाइज का चक्कर नहीं लगाया, तो सामान गाड़ियों में भर दो, हम थोड़ी देर बाद निकलते हैं। ठीक है सर। वो जाने लगी तो दरवाजा नॉक हुआ और महक ने अंदर झांककर दांत दिखाकर इजाजत मांगी। मे आई कम इन सर? सर के कुछ लगते अंदर दाखिल होने के बाद भला कौन इजाजत मांगता है? और तू इतना शरीफ कब से हुआ? आहिल ने मोबाइल पर एक नजर डालकर खुश दिली से कहा। आई थिंक गलत वक्त पर एंट्री मारी। तुम कहीं जा रहे थे क्या? इसे बार बार घड़ी और मोबाइल पर नजर डालते देखकर महन ने इस्तफसार किया। हाँ, वो जरा रही है, काफी दिनों से मिला नहीं हो तो। और इसके बाद पैराडाइज जाना है। आहिल ने अपना प्लान बताया। क्या मतलब जरा रही है? तुम इसकी हवेली शिफ्ट हो गई हो ना, तो यहाँ किस खुशी में आ रही है? और मीटिंग का क्या होगा? दलाल ने एक सांस में ही सवालात की बौछार शुरू कर दी। क्यूल यार, वो हवेली नहीं बल्कि पूरा चिड़ियाघर है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। बेधड़क कोई ना कोई कहीं से भी आ टपकता है। रात को बुलाता हूँ वो मना कर देती है। मैं चाहता हूँ किसी को तो मालूम होना चाहिए कि मैं कितना शरीफ हूँ। आंख का कोना दबाकर वो कमीनगी से मुस्कुराया। मगर इस तरह रात को मिलना ठीक नहीं, वो भी इसके कमरे में जाकर या अपने कमरे में बुलाकर। इसके किरदार पर उंगली उठेगी। महक किसी खौफ के जेरे असर बोला। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई। ली देखकर कदम उठाता हूँ। आहिल चेयर से उठकर कोट पहनने लगा कि मोबाइल पर मैसेज नोटिफिकेशन आया। मैं आ रही हूँ ऑफिस, घर में मिलने की कोशिश भी मत करना। जर का मैसेज पढ़कर वो खवासत से मुस्कुराया। जर आ रही है, मेरा रूम खुलवा कर सफाई करवा दे, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। जर से मिलने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी कर लूँ। शहरी को मैसेज करके सेंड कर दिया। ऑफिस से मुल्हक का रूम इसने अपने लिए सेट किया था, और यहाँ कभी कभार रात को भी रुक जाता। मीटिंग खत्म होने तक वो आ जाएगी। अगर तुम्हें अपने दोस्त का टाइम बचाना है तो चले मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी मीटिंग खत्म होगी इतनी जल्दी जर को भी छुट्टी मिल जाएगी। अदरवाइज इसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। आहिल उठकर कोट पहनने लगा तो महक भी खड़ा हो गया। यार, इसे क्यों आजमाइश में डालता है? यार, अब जानता तो तू है इसके लिए अकेले घर से निकलना
کتنا مشکل ہوتا ہے، تم جان بوجھ کر اسے اذیت دیتے ہو۔ ترس کھاؤ بچی پر۔ مہک نے اسے لتاڑا۔ او کم آن، ترس ہی تو نہیں کھانا، کچھ تو اپنے باپ کی کیا کا بھگتے وہ۔ آہل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جانے لگا۔ مشکل سے پرمیشن ملی تو وہ بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر نکلی اور کسی کی نظروں میں نہ آنے کے لیے آٹو میں بیٹھ گئی۔ اپنے آفس کی گلاس ونڈو سے نیچے روڈ پر نظریں گاڑے وہ وقتاً وقتاً ہاتھ پر بندھی گھڑی سے ٹائم بھی چیک کرتا رہا۔ بالآخر صبر آزما انتظار کے بعد ایک رکشہ آفس کی بلند بالا عمارت کے سامنے رک گیا تو اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ امڈ آئی۔ سراسیمگی حالت میں لفٹ میں انٹر ہو کر 6 کا بٹن پریس کر کے اپنی بے ترتیب سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ لفٹ سے نکل کر وہ سیدھا آہل کے آفس میں داخل ہوئی اور دروازے کے ساتھ پشت ٹکا کر سکون کا سانس لیا۔ بہت ویٹ کرواتی ہو قسم سے، آہل کی بھوجل گمگیر آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک گہرا آلود نظر اس پر ڈالی تو آہل کے لب بے ساختہ گول ہوئے۔ وہ تو ہونٹوں سے کچھ نہیں کہتا، اس کی آنکھیں کلام کرتی ہیں۔ بے تکا سا شعر بول کر زر کے غصے کو مزید ہوا دے۔ آہل، میں نے آپ کا قتل کر دینا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا گریبان مٹھیوں میں لپیٹ کر زور سے چلائی۔ آپ جانتے ہیں نا مما سے پرمیشن لینے کے لیے کتنا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کیوں؟ اس کے چوڑے سینے سے لگی وہ آہل کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ کچھ تو ترمیم کر لو سزا میں۔ آہل یزدان، کیوں مجھے نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ رحم کھا لیں مجھ پر۔ یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ اداس آنکھوں میں سمندر جیسی طغیانی آ گئی اور آنسو بند توڑ کر اس کے رخسار بھگونے لگے۔ نو ٹیئرز، تمہاری یاد آ رہی تھی، تم جانتی ہو نا آہل کو تمہارے نشے کی عادت ہو گئی ہے، اور نشہ نہ ملنے پر ایک نشے کی کیا حالت ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے گھر میں تو ہر وقت سرکس لگا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی بھی نہیں ملتی۔ اس کی بکھرتی حالت دیکھ کر آہل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ آہل، اس طرح میرا چھپ چھپ کر آنا، تم سے ملنا، جانتے ہو کیا انجام ہوگا؟ آپ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ تم مرد ہو، مگر میری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی اور آپ کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر نشہ ہی پورا کرنا ہے تو میں کیوں؟ وہ سسکنے لگی۔ میں انجام کی پرواہ کب کرتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں ساری مصلحتیں توڑ کر تمہارے اوپر اپنے نام کا پکا مہر لگا دوں، مگر تم مانو تب نہ۔ اور میں کوئی ہوش پرست بندہ نہیں کہ دلی تسکین کے لیے کسی سے بھی مراسم بڑھا لوں۔ اس کے سر سے چادر ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ چلو اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ روم کے اندر لے آیا تو روم کی چکا چوندھ روشنی آنکھوں کو چبھنے لگی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کون سا من چاہی لڑکی ہوں آپ کی زندگی میں؟ میرے ساتھ بھی تو اپنے اندر برسوں سے جلے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مناسب بنائے ہیں، ورنہ میں تو آپ کی نظر میں 2 ٹکے کی حویلی کی ایک مجبور لڑکی ہوں۔ ویسے بھی مما نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، مجھے جانا ہے ابھی واپس۔ زر نے دھک دھک دل کے ساتھ عذر پیش کیا۔ یار ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو، پہلی دفعہ تو نہیں مل رہی جو اتنا جھجک رہی ہو۔ اس کے بالوں سے کہچر نکال کر بال کھولے تو پشت پر گہرے سیاہ بال پھیل گئے۔ آہل نہیں پلیز، وہ مزاحمت کرنے لگی، مجھے جگہ جگہ منہ مارنے پر تم مجبور کر رہی ہو۔ تم آہل، تمہاری انہیں مشکوک حرکتوں کی وجہ سے گھر والے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مما کو لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر ہے مجھ پر، اور کل رات کو بابا سے، حسان ماموں کے بیٹے سے میری شادی کی بات کر رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آہل نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر پوچھا۔ آپ کو چاہتی ہوں، بنا ارادہ زبان سے نکل گیا، مگر یہ جو ہم کر رہے ہیں اسے دنیا کیا نام دیتی ہے؟ مجھے وہ نہیں بننا پلیز، وہ گڑگڑائی۔ چپ، کچھ نہیں ہوگا، چلو تو میں گھر ڈراپ کرتا ہوں۔ اس کے سر پر چادر ٹھیک کر کے بولا۔ لہمے میں ساری بےقراری بےتابی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ گارڈز کی گاڑی کو آگے بھیج کر وہ اپنی گاڑی میں زر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ اندر تک تڑپ گیا۔ ناراض ہو؟ اسے شیشے کے پار دیکھتے سوال پوچھا۔ کھلتا گلاب جیسا چہرہ کئی دنوں میں مرجھا گیا تھا۔ تو کیا خوش ہونا چاہیے؟ الٹا سوال پوچھا گیا۔ پھر نہیں بلاؤں گا کہیں پر بھی۔ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے قریب لے آیا۔ کیوں نہیں بلائیں گے، ضرور بلائیں گے آپ۔ کتنے ہی معصوم اور بے گناہ لوگوں کی پشت پر قدم رکھ کر، کتنوں کو پاؤں تلے روند کر تو آپ کو انتقام کی سیڑھیاں چڑھنا ہے۔
زر نے خشک ہوتے حلق کو بدوقت ترک کر کے تنزیہ بار کر کے گویا مقابل کو احساس دلانا چاہا، مگر وہ بھی سنگِ دل تھا، بغیر کسی رد عمل کے بیٹھا رہا۔ اسامہ بچہ ہے آہل، اس کو آپ اچھے لگے تو بتا دیا، اس کو ان چیزوں میں انوالو مت کریں۔ اور آپ کو کیا بول کر گئے تھے کہ آپ میرا خون پیتے ہیں؟ آہل کو تن اعصاب کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوئی۔ میں لڑکوں کے شوق نہیں پالتا، نہ ہی بچوں پر ہاتھ ڈالتا ہوں، حویلی کے بزدل مردوں کی طرح سامنے آ کر وار کروں گا، ڈونٹ وری۔ اور ہاں، خون ہی تو پیتا ہوں۔ پلک جھپکتے اس کے اوپر جھک کر اس کی بولتی بند کر گیا۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ نچلی ہونٹ سے خون کا بوند نکل گیا۔ اب آ گیا یقین۔ انگوٹھے سے خون صاف کر کے جتایا، اور جب کہ زر کا پورا وجود ٹھنڈے پسینے سے بھیگ گیا۔ ایک ہی دفعہ میں سزا دے کر مار دے آہل۔ بار بار یہ عزت نفس پر وار کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ دھوپ چھاؤں جیسی عادت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کبھی الفاظ سے اتنے گھاؤں دیتے ہیں، آپ کی روح چلنی کر دیتے ہیں، اور کبھی لہجہ اتنا شیریں ہوتا ہے کہ مجھے ساتویں آسمان پر پہنچا دیتے ہو۔ زر نے بکھرے تنفس کو بحال کر کے شرباز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ، فضول گوئی سے مجھے خدا واسطے کا بیر ہے۔ تم یہاں اتر کر پیدل گھر چلی جانا، مجھے تھوڑا کام ہے۔ آہل نے خردگی سے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا بولا تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج کر گاڑی سے نکلی۔ سر، سحر کے لیے پروپوزل آیا ہے۔ زر کو ڈراپ کر کے وہ پیراڈائز پہنچ گیا تو وارڈن نے اسے سحر کے لیے آنے والے رشتے کے متعلق آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ سالوں پہلے آہل نے دادا سرکار کے ساتھ مل کر اس یتیم خانے کی بنیاد رکھی تھی۔ اب تک یہاں ہزاروں یتیم بے آسرا بچیوں کی کفالت ہو رہی تھی۔ وہ خود وقتاً وقتاً آتا اور یہاں کے معاملات کو دیکھتا۔ اب تک کئی بچیوں کی شادی بھی کروا چکے تھے۔ کس کا؟ آہل نے چھوٹی سی 7 سال بچی کو گود میں بٹھا کر پاکٹ سے چاکلیٹ تھما کر کہا۔ کوئی عامی نامی لڑکا اس کے کالج میں پڑھتا ہے، سحر میں انٹرسٹڈ ہے، اس کے پیرنٹس یہاں آئے تھے اور سحر کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی۔ وارڈن نے تفصیلاً بتایا۔ مس چیری کو لڑکے کا نام، باپ کا نام اور ایڈریس سمجھا دو، پوری طرح سے تسلی اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ اور سحر کی کیا رائے ہے؟ ابھی وہ بمشکل 17 سال کی ہوئی ہے، اتنی جلدی اس نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے، اور بیٹیوں کے فرض سے جتنی جلدی سب کا دوش ہو جائے تو بہتر ہے۔ اور ہماری سحر تو ماشاء اللہ سے کافی سمجھدار ہے۔ لڑکے کو کل آفس بھجوا دینا، اس معاملے کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ انایا کو بھی یہاں سے لے کر گیا تھا، صرف ایک رشتہ تھا اس کے پاس، ماں کا۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد کوئی بھی اس یتیم بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر دور کی ایک خالہ کو شاید رحم آ گیا اور اسے اپنے گھر لے گئی، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، ایک دن خالہ کی غیر موجودگی میں اس کے خالوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو شکر تھا، پڑوسیوں نے چیخنے کی آوازیں سنی تو بھاگ کر آئے اور اس کو اس حیوان کے شکنجے سے بچا لیا۔ اس وقت انایا کی عمر 10 سال تھی، اتنائی حسین ننھی کلی تھی جبکہ اس کی خالہ نے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصے تک اسے شدید دورے پڑتے اور خود کو مارنے کی کوشش بھی کئی بار کی۔ تب آہل نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا تاکہ وہ شوق سے نکل آئے، جبکہ باقی بچیاں اس کے اس انتقام سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اور پھر وہ آہل کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو گئی۔ 24 گھنٹے فیمر ملازمہ اس کے ساتھ ہوتی۔ اب اس کی عمر 19 سال تھی۔ آہل نے کئی بار اسے آفس بھیجنا چاہا، مگر وہ بھوک ہڑتال کرتی اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تو مجبوراً آہل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ زیادہ تر دوسرے ممالک جاتا تو گھر پر اس کے لیے قابل اعتبار مخصوص ملازمہ کو ہائر کیا تھا۔ آہل کے لیے وہ آج بھی وہی 10 سال کی چھوٹی بچی تھی، مگر وہ خود آہل کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رات کے 1:30 اجلاس کو کچن میں دیکھ کر شیزا نے حیرانگی سے پوچھا، جو پانی پینے آئی تھی۔ ڈنر نہیں کیا تھا تو ابھی آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر کے فارغ ہوا ہوں، سوچا کچھ ہلکا پھلکا کھا لوں۔ اذلان نے سرسری سا جواب دیا۔ میں بنا دیتی ہوں کچھ، آپ وہاں چیئر پر بیٹھ کر ویٹ کریں، شیزا نے آفر کی۔ تمہاری صنائیت کا میں دل سے ممنون ہوں، لیکن میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ اذلان نے سہولت سے انکار کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ میں پیار شیزا پلیز، ہم جسٹ کزنس ہیں اور کچھ نہیں۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، تم اور سوہا میرے لیے ایک جیسے ہو، اور نہ ہی میں فیملی میں شادی کرنے کا خواہاں ہوں۔ اذلان نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ایکسکیوز می، اگر یہاں لیلا مجنوں کا سین ختم ہوا ہو تو کوئی مجھے ذرا ایک کپ کافی بنا کر دے سکتا ہے؟ شدید طلب ہو رہی ہے۔ مترنم آواز کی سمت دونوں نے دیکھا تو انایا شارٹ شرٹ کے
साथ खुला ट्राउजर पहने, बालों को खुला छोड़कर दुपट्टे से बेनियाजों को चोटियां किचन के दरवाजे में खड़ी जमाइयां रोकने की कोशिशों में थी, जो किसी भी जाहिर बंदे का ईमान डगमगा सकती थी। हम नौकर लगते हैं तुम्हारे बाप के, शीजा को उसकी अदाएं तैश दिला गई। तो क्या इन साहब की नौकर हो तुम, जो इतने प्यार से ऑफर कर रही थी? कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं इसका डबल पे कर दूंगी। अनाया ने मजीद सुलगाया तो असलान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और शेल्फ की तरफ मुंह फेर दिया। बकवास बंद करो, 2 टके की लड़की, और कहाँ गई तुम लोगों की खास मुलाजमीन, या फिर वो कोहिनूर का हीरा, तुम लोगों का खुलाई मखलूक? अनाया की मासूमियत पर शीजा बल खा कर रह गई। आहिल पर मत जा वरना मुंह तोड़ दूंगी। आहिल के नाम पर अनाया भड़क गई। और कौन 2 टके की मुझे औकात याद दिला रही हो? तुम्हारी सवेली में 40 के लगभग जितने लोग तो होंगे जो आधी जायदाद के मालिक हैं। अगर बांट दिया जाए तो तुम सब में वो मुश्किल 2-2 आने हाथ में आ जाएंगे, जबकि बाकी का आधा हिस्सा मेरे आहिल के नाम पर है। 2 टके मैं हो गई या तुम लोग? इनाया जल्दी से हिसाब किताब करने बैठ गई। क्या तमाशा लगा रखा है? और अनाया, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि यहाँ किसी के मुंह नहीं लगना? आहिल इस वक्त थका हारा बाहर से आया तो किचन से आती आवाज़ अनाया की तेज़ आवाज़ के तय्युम में किचन का रुख किया। ओ हेलो मिस्टर, हमें भी कोई शौक नहीं है इस देसी गुड़िया के मुंह लगने का। शीजा को तो उसका इतना हसीन होना खौफ में मुब्तला कर देता था। लगता है बस हुस्न सामने दोनों बंदों पर ख़त्म हो गया हो। आहिल, कॉफ़ी पीनी है? अनाया ने लाड से आहिल के बाजू को पकड़ा। ये पकड़ो, मैं बनाता हूँ। इस वक्त भी अम्मा की नींद में खलल डालना मुनासिब नहीं। अपना कोट अनाया को पकड़वा कर वो कॉफ़ी बनाने लगा, जबकि अनाया की इस कदर आहिल के साथ बेतकल्लुफ़ी देखकर असलान के मन में रकाबत वाले जज्बात पैदा हो गए और वो खून की घूंट पी कर रह गया। वो वजह खुद समझने से कासिर था। कॉफ़ी तैयार करके उसने कप अनाया को पकड़वाया और इसे अपने साथ ले किचन से बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलकर अनाया ने पीछे मुड़कर देखा और ज़बान बाहर निकालकर आँख विंक की। इस मंज़र से जहाँ वो शीज़ा को ठीक-ठाक दबा गई, वहाँ अज़लान के दिल को बहुत भाया। इसके स्नैक्स भी तैयार हो चुके थे। चाय बनाकर वो शीज़ा को मुकम्मल इग्नोर करके निकल गया। डाइन, मेरे अज़लान पर डुबे डालने की हमाकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अनाया के चेहरे पर पड़ते अज़लान की पुरशौक निगाहें शीज़ा को सुलगा गईं। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अनाया के रूम के दरवाजे तक पहुंचकर इसने लहू छलकाते सुर्ख आंखों से इस्तफसार किया। वो जल्दी में अनाया ने मुसम्मी शक्ल बनाई। क्या वो? और ये क्या बेहुदा लिबास पहना है तुमने? ये हमारा घर नहीं है जहाँ मेरे अलावा दूसरे मर्दों का दाखिला ममनून है, और मैं खुद भी हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं आता। मगर यहाँ मर्द हज़रात की तादाद ज़्यादा है। क्यों खुद को मज़ीद निगाहों का मरकज़ बनाने पर तुली हुई हो? ये तुम्हारा सरापा खुलेआम दावत है। ज़र की ड्रेसिंग देखी है ना, कैसे कपड़े पहनती है वो? तकरीबन इस घर की सभी लड़कियों का लिबास कीमती मगर पर्दे के असूलों के मुताबिक होता है। सर पर दुपट्टा हमावक्त मौजूद होता है और यही पर्दा और हया औरतों का ज़ेवर होता है। कल शहरी के साथ जाकर शॉपिंग करवा लो। ये बेहुदा लिबास दोबारा न देखो, वरना कपड़ों के साथ तुम्हारे इस वजूद को भी जलाकर भस्म कर दूंगा। आहिल की कंपटी की रगें फड़कने लगीं। अज़लान की बेपाक नज़रों का इर्तिकाज़ अनाया के सरापे पर वो बखूबी महसूस कर चुका था। जी सॉरी, अनाया की आवाज़ रंध गई। आहिल सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि अज़लान भी हाथ में चाय और स्नैक्स पकड़े किचन से निकला। अपनी बेलगाम निगाहों को लगाम देना, वरना देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। सर्द आंखों का तासुर मज़ीद गहरा हो गया और अज़लान को वहीं छोड़कर 2-2 सीढ़ियाँ पलटता ऊपर चढ़ गया। ज़हरी, आहिल के साथ लड़की कौन है? तुमने पूछा नहीं? वो रात को आतिका के रूम में गई तो बातों बातों में अनाया का जिक्र चला। पूछा था, मगर मलाल इसी बात का है कि वो मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते। इनसे बात करना गोया दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ है। कभी कभी तो मुझे लगता है वो मेरे साथ भी सिर्फ दिल बहला रहा है। ज़र ने आतिका की गोद में सर रख कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा सरकार की तरबियत में कोई खोट नहीं हो सकती। हो सकता है पैराडाइज से आई हो आहिल के साथ। आतिका के दिल में होक सी उठी। पुप्पो, पैराडाइज के बच्चे बच्चे को मैं जानती हूँ।
दादा सरकार के साथ 1000 दफा गई हूँ, सब मुझे जानते पहचानते हैं। कहीं आहिल ने शादी, अल्लाह न करे होश के नाखून लो, ये क्या फजूलियात सोचने लगी हूँ। अगर शादी की होती तो वो लड़की इसके साथ रूम शेयर करती, ना अलग रूम में क्यों रहती। आतिका इसकी हिम्मत बांधने लगी। डर लगता है पुप्पो, मैं नहीं जानती थी कि नफरत का खेल खेलते खेलते मुझे आहिल से प्यार हो जाएगा और उसकी आदत हो जाएगी बगैर इसका चेहरा देखे। मैंने सिर्फ इसके लम्ब से, एहसास से प्यार किया है और अनाया किस हक से इसके इतने करीब है। तकलीफ होती है। जर की आवाज़ से तासुब आवर दुख साफ झलक रहा था। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो बेटा, तुमने अनाया को कुछ ज़्यादा ही अपने हवासों पर सवार किया है, सो जाओ। आतिका इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। पूरी हवेली में दादा सरकार के बाद आतिका ही थी जिसकी गोद सर के लिए ठंडी छाँव जैसा सुकून देती। तुम सच बोल रही हो ना? सोहा का तजस्सुस बढ़ गया। जर, सोहा और शीजा यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई तो रास्ते में शीजा ने दूसरी रात की पूरी कार्रवाई जर और सोहा के गोशगुजार की। 100% सच। और इस लाडली चुड़ैल के लिए नवाबजादे ने खुद अपने हाथों से कॉफी भी बनवाई। बात बात पर मेरा आहिल का गर्दान करके इस पर अपना हक जता रही थी। शीजा बढ़ा चढ़ाकर अपने दिल पर छाया जमून करने की कोशिशों में थी। यार, अगर बीवी होती तो एक रूम में रहते दोनों, इस तरह अलग अलग रूम्स में क्यों रह रहे हैं। और अगर गर्लफ्रेंड भी है तो मैंने कभी आहिल को इसके साथ इतना क्लोज नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सोहा ने तरदीद की, जबकि मेरे आहिल लफ्ज पर सर की धड़कनें सुस्त पड़ गई। और हुलिया तो देखने लायक था। तौबा तौबा, शर्मो हया छू कर भी नहीं गुजरी। बगैर दुपट्टे के खुलेआम बदकारी का दावा देती घर में दंदनाती फिर रही थी। भाई, हमारे घरों में जवान शरीफ लड़के मौजूद हैं। शीजा अपने अंदर उड़ता इश्तहाल बाहर निकाल रही थी। मुझे सिटी लाइब्रेरी जाना है, तुम दोनों ने जाना है? दर ने अचानक से दोनों को मुखातिब किया। नहीं, आप जाएं, हमें इधर क्या काम। हमारे असाइनमेंट तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी बन जाते हैं। सोहा ने मना कर दिया तो ड्राइवर इसको लाइब्रेरी की गेट पर उतारकर दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़ने गया। जर ने गेट पर कुछ देर इंतजार किया। जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई तो एक रिक्शे में बैठ गई। आज आहिर से मिलकर अनाया वाला मामला आहरिया पहाड़ करना था। रिक्शे से उतरकर वो ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गई। जैसे ही लिफ्ट में दाखिल होकर सेक्स का बटन प्रेस करना चाहा, आहिल की पीए शहरी अजलत में इसके पीछे लिफ्ट में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम, शहरी ने सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम। आहिल ऑफिस में है, मुझे इनसे मिलना है इस अर्जेंट। जर ने संजीदगी से कहा। जी ऑफिस में है, लेकिन सॉरी टू से आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। मैंने स्क्रीन से आपको अंदर आते देखा था, इसलिए नीचे आ गई। सर अभी मीटिंग में बिजी हैं और आप इन्हें इन्फॉर्म कर दें, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है, फुर्सत निकाल कर आई हूँ। इसके बाद रश्ती से काट कर वो गोया हुई। इम्पोर्टेंट मीटिंग है फॉरेन डेलीगेशन के साथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरह मीटिंग छोड़ कर आएंगे तो करोड़ों का नुकसान होगा। प्लीज़ जस्ट 30 मिनट्स। लिफ्ट 6 फ्लोर पर रुक गई तो दोनों साथ बाहर निकले। बाहर में जाए, मीटिंग और नुकसान। ऑलरेडी अरबों का मालिक है, एक डील की वजह से सड़क पर नहीं आ जाएंगे, मुझे ज़रूरी बात करनी है। जर आगे बढ़ने लगी। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, मेरी जॉब का सवाल है। मिस शहरीना इसके रास्ते में हाइल हो गई। जर ने बेयकीनी से एक कहर ज़दा नज़र इस पर डाली, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ। आप मेरे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। मैं मीर आलम की पोती हूँ, इस कंपनी के 50% शेयर की मालिक। आपको जॉब से भी फारिग कर सकती हूँ। जर की पुतलियाँ हैरत तो बेयकीनी से पहली और कहकर पीछे की तरफ कदम उठाए और पलट कर जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, प्लीज़ बस थोड़ा सा वेट। शहरी कमगोर कैफियत में इसके पीछे चली गई। बस अपने सर को बता दो, यह आखिरी बार था कि मैंने इसके ऑफिस में कदम रखकर खुद की तस्लील करवाई, वो भी पीए के हाथों, और ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। जर की आंखें भर आईं। ओ मेरे अल्लाह, आगे कुआं पीछे काई, कहाँ फंस गई। शहरी ने माथा पीटा, जबकि जर दिल पर मनोबोझ लेकर चली गई। आहिल डील फाइनल करके मीटिंग से फारिग हो गया और मेहमानों को रुखसत किया तो शहरीना इसके लिए कॉफ़ी लेकर आई।
سر زر آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے، فورس کر رہی تھی مگر آپ میٹنگ میں بزی تھے اور وہ باضد تھی۔ میں نے روکا تو ناراض ہو کر چلی گئی۔ یہ تم اب بتا رہی ہو مجھے؟ وہ اس طرح خود سے کبھی ملنے نہیں آتی، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوگی۔ مجھ سے پوچھ تو لیتی کیا سو ڈیل بھی قربان آہل کے ماتھے پر ناگواری سے بل نمایاں ہو گئے۔ سوری سر، شہری نے ندامت سے سر جھکایا۔ سوری کا میں نے اچار ڈالنا ہے، آہل پھٹ پڑا۔ تم سے توقع نہیں تھی اس بے حماقت کی۔ جاؤ، تم کتنی حد تک محسوس کی ہوگی، اس نے کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ٹائی کی نوٹ کھول کر موبائل نکال کر زر کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ اٹھا اور کوٹ پہن کر ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ شہری اس کے پیچھے نکلی۔ سر میری بات سنیں۔ شہری، میں خود سے ریلیٹڈ سب لوگوں کی عزت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھاؤ۔ وہ کتنی پوزیسو ہے جانتی ہو نا تم؟ سر آپ نے منع کیا تھا کسی کو بھی اندر بھیجنے سے۔ شہری نے اپنے دفاع میں بولنا ضروری سمجھا۔ زر کا وجود کسی میں شامل نہیں، اس کمپنی کی مالک ہے، تم آفس سنبھالو، میں دیکھتا ہوں۔ سیر کے لیے جس لڑکی کا رشتہ آیا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے، نیچے ویٹ کر رہا ہے۔ شہری نے جلدی سے بتا کر اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ وہ رک گیا، کنپٹی کی رگ کو سہلا کر خود کو شانت کر کے واپس آفس میں داخل ہو گیا۔ بلاؤ اسے اندر۔ جی۔ تھوڑی دیر تک بعد دوڑ نوخور ایک لمبا پتلا سا معمولی شکل کا لڑکا اندر داخل ہوا۔ سٹ۔ آہل نے تیز نظروں سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ عامر، یہی نام ہے نا؟ آہل نے خود پہل کی۔ جی سر، اٹک اٹک کر جواب ملا۔ بچپن سے عادت ہے حق لانے کی، یہ ابھی میرے سامنے آ کر لگ گئی۔ خاصا طنزیہ انداز تھا۔ نہیں، وہ کنفیوز ہو رہا ہوں، عامر سنبھل کر بولا، لیکن من میں جلالتوں کا ورد کرتا رہا۔ اتنی بڑی کمپنی کے سی ای او کے سامنے بیٹھنا کسی محاذ کو سر کرنے کے مترادف تھا۔ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر ہچکچانا لازم تھا۔ سحر کو کب سے جانتے ہو؟ آہل نے بغیر لپٹی پٹی سوال پوچھا۔ جانتا کافی عرصے سے ہوں، 8 مہینے پہلے اسے پروپوز کیا تھا مگر وہ ٹالتی رہی، پھر میں نے گھر والوں سے بات کر کے ڈائریکٹ رشتہ بھیجا۔ عامر نے خلق ترک کر کے رٹا رٹایا جواب دیا۔ کتنا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ آہل کی کھوجتی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ بس لوگوں سے سنا تھا کہ وہ یتیم ہے۔ گڈ، پھر تو یتیم لڑکیوں کو کوئی جہیز دینے والا بھی نہیں ہوتا نا؟ تم اور تمہارے گھر والے بڑے مہان نکلے، پھر بھی راضی ہو گئے۔ مگر لوگ تو کہتے ہیں یتیم خانے کا اونر اچھی خاصی بھاری بھرکم جہیز کے ساتھ بچیوں کی شادی کروا کر رخصت کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے لوگ ایسا بولتے ہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کتنا سمجھایا تھا، مانے کی زبان پر کانپوں رکھ پھسل گئی۔ آہل کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان ابھر کر معدوم ہو گئی۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ اگر تمہیں پھر بھی اعتراض نہ ہو تو پھر اپنے والدین کے ساتھ آ کر سادگی سے نکاح کروا کے لے جانا سحر کو، مگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ یہ ایگریمنٹ پہلے سائن کروانا ہوگا۔ جی، عامر نے حلق ترک کیا۔ تم جا سکتے ہو۔ آہل نے تھوڑی بھی مربت نہیں دکھائی۔ عامر سرک سے اٹھ کر باہر نکلا اور لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ ماں تو جان ہی نکال دے گی اگر اسے پتہ چلا لڑکی خالی ہاتھ آئے گی۔ وہ تو پہلے ہی یتیم سمجھ کر صاف انکار کر چکی ہے۔ جہیز کی لالچ میں مان گئی تھی۔ کیا کیا سپنے سجائے تھے کہ سونے کی چڑیا ہاتھ آ جائے گی تو بیٹھ کر عیش کریں گے۔ اسی کشمکش میں وہ چلتا رہا کہ سامنے زور سے کسی سے تصادم ہوا۔ اندھے ہو گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ سامنے امیر کو پا کر سحرے کے ماتھے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ جی میں، عامر نے سلگتے انداز میں جواب دیا۔ اندر تو قربانی کا بکرا بن کر سہم سا بیٹھا ہوا تھا، ابھی شیر بن کر گڑایا۔ بھیا سے کیا بات ہوئی؟ سحر کو اس کا لہجہ کافی چبھا۔ جا کر اپنے نام نہاد بھائی سے پوچھنا، جو 2 وقت کی روٹی کھلا کر تم پر احسان کر کے خرید چکا ہے اور تم ہر وقت اس کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی ہو۔ عامر نے کچھ زیادہ دل پر لے لیا تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ تم آج تک شرافت کا مظاہرہ کرتے آئے ہو تو میں نے چپ رہ کر رضامندی دی تھی۔ اگلی بار میرے بھیا کے بارے میں بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گی۔
میری ہمت، میری طاقت، میرا مان، میری پہچان، میرا فخر غرور ہے آہل بھیا۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ انگلی اٹھا کر وارن کر کے آگے بڑھ کر آہل کے آفس میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم بھیا۔ وہ جو اپنے روم میں جانے کا سوچ کر اٹھنے والا تھا، سحر کو دیکھ کر رک گیا۔ وعلیکم السلام بھائی کی جان، دیر کر دی، انٹرویو تو ہو گیا؟ ہاں پتہ ہے، عامر ملا مجھ سے باہر مگر عجیب طریب کا بہیو کر رہا تھا۔ سحر ایک بات سچ بتانا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ میری پہلی ترجیح تمہاری خوشی ہی ہے۔ تم پسند تو نہیں کرتی نا اس لڑکے کو؟ آہل جانچتی نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ پسند کا تو نہیں پتا، مگر بھائی کبھی غلط حرکت نہیں کی تو اچھا لگنے لگا تھا، اور جب تم باہر ملی تو اس کا انداز، لب و لہجہ کیسا تھا؟ کچھ فرق نظر آیا؟ آہل نے تفتیشی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ اچھا خاصا، وجہ پوچھ سکتی ہوں میں آپ لوگوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کون سے مذاکرات طے ہوئے ہیں؟ سحر ٹیبل پر دونوں کونیاں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ میں نے خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لینا چاہا۔ جسٹ اتنا بول دیا کہ سحر یتیم ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا جہیز نہیں جائے گا، تو کیا وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ تو اس کی رنگت ایک دم متغیر ہو گئی۔ اوہ، اس لیے باہر کتے کی طرح بھونک کر گیا ہے، آپ کے خلاف اکسا رہا تھا مجھے۔ سحر معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اب سامنے آنے کی ہمت کو کر کے دکھائے، سارے دانت نہ توڑوا لیے تو میرا نام سحر نہیں۔ کول بیٹا، اسے ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا کہ ہوش و لالچ کے پجاری ہے۔ تم پیراڈائز جاؤ، میں حویلی کے لیے نکل رہا ہوں۔ ذرا آئی تھی یہاں، میں میٹنگ میں تھا تو شہری نے اسے ملنے سے روک دیا تو وہ کافی طیش میں چلی گئی۔ بھیا مجھے بھی آپ اپنے ساتھ حویلی لے جائیں نا پلیز۔ ایک آفت کو کندھوں پر بٹھا کر ساتھ لے گیا ہوں، ہر وقت سائے کی طرح سر پر منڈلاتی رہتی ہے، کسی نہ کسی سے پنگا لے کر مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ قسم سے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ عنایا نے آہل کا جینا دوبر کر دیا تھا، اور جانتی ہو نا تم حویلی والے کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی اصرار کر رہی ہو۔ میں عنایا نہیں ہوں بھائی، وہ شارٹ ٹیمپر ہے۔ میں ایک صابر لڑکی ہوں، میں کوئی ایشو کریٹ نہیں کروں گی۔ بس دیکھنے کا اشتیاق ہے کہ ایک فیملی کے لوگ کس طرح ساتھ میں ہنسی خوشی اور اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں۔ بس 2-3 دن کے لیے وہ فورس کرنے لگی۔ اونلی 2 days، آہل فائنل کر کے رضامند ہو گیا اور کیز اٹھا کر چلا گیا۔ سحر وہیں بیٹھی عامر کے بارے میں سوچنے لگی، کیا واقعی رشتہ جہیز کی وجہ سے کرنا چاہتا تھا؟ وہ کیسے اتنی اچھی اداکاری کر کے اسے خود کی طرف مائل کرنے لگا تھا؟ سحر کا دماغ معاف ہونے لگا اور پرس اٹھا کر باہر نکل گئی کہ دروازے میں ایک بار پھر بری طرح ایک توانا وجود سے متصادم ہوئی۔ اوہ میرے اللہ، آج تو پکا 10 ٹانکے لگے ہی جانے ہیں میرے سر پر۔ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے سامنے کھڑے انسان کو تیز تند نظروں سے گھورا۔ آئی ایم سوری، مہر نے جلدی سے ایکسکیوز کر لی۔ وہ میرا پین نیچے گر گیا تھا، وہ اٹھا رہا تھا، آپ کا دھیان نہیں رہا تو ٹکرائی۔ مہر نے اپنے روبرو کھڑی بگڑی تیور لیے چھوٹی سی پیاری لڑکی کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑے پین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اندھی ہوں یا پھر جان بوجھ کر آپ سے ٹکرائی؟ سحر سر تا پیر سلگ گئی۔ نو، ناٹ ایٹ آل، میں نے ایسا کب بولا؟ معذرت، مہر جلدی میں تھا، جبکہ سحر عامر کا غصہ اس پر نکالنے لگی۔ ہوں، سحر نے ناک منہ چڑھائی اور سائیڈ سے نکل گئی۔ بھیا نہیں ہے آفس میں، بغیر مڑے سحر نے اسے آگاہ کیا۔ بھیا مطلب یہ آہل کی بہن ہے، پیراڈائز سے آئی ہے۔ مہد خود سے مخاطب ہوا، وہ آہل کی فیملی کے بارے میں A to Z سب جانتا تھا کہ اس کی کوئی سگی بہن نہیں ہے۔ کون ہو تم اور کس رشتے سے آہل کے ساتھ رہ رہی ہو؟ عنایا کچن میں کھڑی فریج سے بوتل نکال کر کھڑے ہو کر پانی پینے لگی۔ قیادت کا سر تپیر اس کا سراپے پر نظر ڈال کر مستفر ہوئی۔ کیوں؟ جان کر کیا کرنا ہے؟ عنایا نے رکھائی سے جواب دے کر واپس بوتل منہ سے لگائی۔ پانی بیٹھ کر پیتے ہیں بیٹا، اور بوتل سے نہیں گلاس میں ڈال کر پیتے ہیں۔ عاتکہ ازہد نرمی سے اس کی بد لحاظی اور بد زبانی کو نظر انداز کر کے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر ٹکا کر گویا ہوئی، کہاں دیکھا ہے اس لڑکی کو؟ اوہ ہیلو، اپنے کام سے کام رکھیں، میری مرضی، میں کھڑے ہو کر پیوں، بیٹھ کر پیوں یا لیٹ کر؟ پتہ نہیں حویلی والوں کو کیوں میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی بیماری ہے، جہاں دیکھا گیان شروع کر دیتے ہیں۔
حسب عادت عنایا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ادب نام کی کسی شے سے کبھی پالا پڑا ہے تمہارا؟ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو، بدتمیز! میری پھوپھو سے تمیز سے پیش آؤ ورنہ… زر جو اپنے لیے چائے بنانے کچن میں آ رہی تھی، عنایا کو عاطفہ کے ساتھ بدزبانی کرتے دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ورنہ کیا؟ عنایا ہرنی چال چلتی زر کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی۔ کل کا سورج دیکھنے حویلی میں نظر نہیں آؤ گی؟ جہاں سے آئی ہو وہاں بھیج دوں گی واپس۔ جس کی شے پر اتنا اترا رہی ہو یہ عقل اس شخص کو جا کر دکھاؤ۔ زر نے سخت پتھریلے نظر سے دیکھ کر بھون کیا۔ یہ میرے آہل کا تمہارا نہیں، آہل نہ کبھی تمہارا تھا اور نہ ہوگا۔ جو شخص جوتے لیتے وقت اس کی کوالٹی بار بار چیک کرتا ہے، ہزار بار سوچتا ہے کہ کہیں چبھتا تو نہیں، تو تم جیسی کھٹ دماغ لڑکی کو ضرور زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دیا ہوگا، جس کا لہجہ ہر ایک کو کانچ کی طرح چبھتا ہے۔ اس لیے آہل نامے کی مالا جپنا بند کرو۔ اگر نیکسٹ ٹائم میری پھوپھو سے زبان درازی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم مہمان ہو۔ زر نے زہر خط جتاتے انداز میں قطعیت سے سرزنش کی۔ ہاؤ ڈیئر یو! عنایا اس کی جرأت پہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ حویلی والے سب آہل کے نام پر دب جاتے تھے، جس کا بھرپور فائدہ عنایا اٹھا رہی تھی، مگر یہاں تو منہ کی کھانی پڑی۔ عنایا! آہل کے اشتعال انگیز دہاڑ سے کچن میں موجود تینوں نفوس کے دل دہل گئے۔ آئیے جناب، عزت مآب محترمہ آہل یزدان صاحب! آپ ہی کی کمیٹی جو کھٹک رہی تھی۔ سن لیا اپنی عنایا کی اخلاقیات سے گندا لہجہ۔ اب ٹوکنے کا کیا مطلب ہے جب سکھایا ہی نہیں اسے کسی نے بڑوں کے ساتھ بات کس طرح کرتے ہیں۔ ویسے مجھے تعجب ہے آپ پر، جس آہل یزدان کو پوری دنیا کے نام و مقام سے جانتی ہے، جس کی لاسانی خوبیوں کی پوری دنیا متعارف ہے، جو اپنی اسمان اور اصولوں کا بڑا پکا ہے، اس کے گھر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، بد ذوق، بد لحاظ، بد اخلاق۔ زر نے تمسخرانہ نگاہ آہل کے خون چھلکاتے چہرے پر ڈال کر کہا، جو غضبناک تیور لیے عنایا کو گور رہا تھا۔ چلے پھوپھو! زر نے عاتکہ کے گرد حصار بنا کے قدم بڑھائے کہ آہل نے اس کے دوسرے بازو کو سختی سے دبوس کر چلتے قدموں کو روکا۔ عنایا معافی مانگو ان سے۔ بڑھتے خلخشار خون سے دھواں دھواں ہوتے چہرہ لیے اس نے عنایا کو حکم دیا۔ آہل میں عنایا تیوریاں چڑھائے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تم، ورنہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور چلو میرے ساتھ، میں مزید تمہاری ہٹ درمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ آہل کے کہنے پر زر اور عاتکہ پر حیرت میں غوطہ زن ہو گئی۔ سوری! بے دلی سے کہہ کر عنایا نے لب بہم پیوست کر دی اور زر اور عاتکہ پر ایک تنفر بھری نظر ڈال کر تلملا کر نکل گئی۔ تم بھی اپنی پرواز نیچی رکھو، حد تم بھی پار کرنے لگی ہو، ابھی تم اس قابل نہیں ہوئی کہ میری ذات پر تبصرے کرو۔ آہل کی بات پر زر کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حد پار بھی ہو اور حد میں نہ رہوں، مطلب جوانی ہو اور مقدمے نہ ہوں تم؟ وہ زر کے قریب آ کر اسے اچھے سے جواب دینا چاہتا تھا کہ عاتکہ زر کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ بابا سرکار نے کبھی عورت کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ نہیں بنایا، تم نے تو حویلی والوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ دو ہاتھ آگے نکلے۔ عاتکہ تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ! آہل نے ضبط سے مٹھیاں بھیج کر خود کو کچھ بولنے سے باز رکھا اور اپنے اشتعال پر قابو پانے کے لیے سامنے دیوار زور سے پنچ مارا۔ آہل! زر خواص باختت اس کے قریب پہنچ گئی اور اس کی مٹھی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زور سے دبایا۔ ہڈیوں کے اوپر سے اسکن اتر گئی تھی جس سے خون رسنے لگا تھا، جبکہ عاتکہ کی آنکھیں یاسیت سے بھر آئیں۔ یہ کیا کر دیا؟ آپ تو اپنا غصہ مجھ پر نکالتے ہیں نا، یہ پنچ مجھے مار دیتے، مجھے تکلیف دیتے، خود کو کیوں اذیت دے رہے ہیں آپ؟ زر نے دوپٹے کے پلو سے بہہ رہے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ آہل نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے ہمدردیاں بٹورنے سے سخت نفرت ہے۔ آہل! آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میری پھوپھو کی یہ تذلیل کرنے کا۔ مجھ پہ کتنے ستم ڈھاتے ہیں آپ، کتنی تذلیل کرواتے ہیں، عزت نفس کو بار بار مجروح کرتے ہیں۔ میں قصوروار ہوں، اس لیے بغیر اف کی آپ کی نفرت سہ رہی ہوں، مگر پھوپھو نہیں، انہوں نے خود بہت سفر کیا ہے۔ زر خود پر اوڑھے مظلومیت کی چادر پہن کر آہل کے روبرو کھڑی تھی۔ بدلے کی استعداد رکھ کر بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینے والوں کا ضرف بڑا ہوتا ہے آہل۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ دلوں پر انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تکن دیتا ہے
کے چہرے تک تاریک پڑ جاتا ہے۔ پھینک دو اپنے اوپر سے تھکا دینے والی بوجھ، آزاد کرو خود کو۔ عاطفہ نے رنجی ہوئی آواز میں سے بہت کچھ جتایا، مگر وہ بھی اپنی ضد کا پکا، اپنی من مانی کرنے والا تھا۔ سونی انسونی کر کے چلا گیا۔ آپی، جب ہمیں کسی سے پیار ہوتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ سوہا اور زر رات کو سونے کے لیے لیٹ گئی تو سوہا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ خلاف معمول آج زر کے روم میں سونے آ گئی تھی۔ مجھے کیا پتا میں کون سا کسی کے پیار میں پاگل ہوں۔ زر نے جذب زر ہوتی متعین نظریں سوہا پر ڈالی جو موبائل اسکرین پر سرد نگاہیں نظریں گہرے سوچوں میں گم تھی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اسے ہنوز اسی پوزیشن پر بیٹھے دیکھ کر زر نے تفتیش بھری نظر اس پر ٹکا دی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بھی پیار ہو گیا ہے۔ سوہا کے تو سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کس سے؟ زر نے حلق ترک کر کے استفسار کیا۔ آہیل یزدان سے۔ الفاظ تیمم جو پل بھر میں زر کے حواس جھنجھوڑ دیے۔ لفظوں کے تیر دل کے آر پار ہو گئے اور ٹھٹک کر منجمد نگاہوں سے اپنی بہن کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر وہاں مذاق کی ہلکی سی رمق بھی شامل نہیں تھی۔ غیر ارادی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل اسکرین پر نظر پڑی تو دل میں دھڑکی ٹیس اٹھی۔ وہاں آہیل کی تصویر تھی۔ آہیل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جی آپی، پتہ نہیں کب کیسے، مگر اس کو دیکھ کر دل الگ تڑلے سے دھڑکتا ہے۔ بس یہی خواہش کرتا ہے کہ وہ آس پاس رہے۔ مناسب وقت ملتے ہی اس کو اپنے فیلنگ سے آگاہ کر دوں گی۔ سوہا زر کی دلی کیفیت سے اب جان اپنی احساسات کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ مگر سوہا، تم ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا پتا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو یا انگیج ہو اور تمہارا پرپوزل ریجیکٹ کر دے۔ زر نے زبان تر کر کے اپنے تیے سے روکنے کی کوشش کی۔ ابھی تک تو وہ اپنی محبت سے پوری طرح سے بھی سراب نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو آہیل کے دیے گئے زخم بھی مکمل نہیں ہوئے کہ اس کی اپنی سگی بہن نے اس کی خوشیوں کے بیچ فصیل کھڑی کر دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ نہ صورت کی نہ سیرت کی، خاندانی لڑکی ہوں۔ اس کے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ سوہا کی باتیں زر کو بے سکون کر گئی۔ وہ حال دل سنا کر پرسکون ہو گئی، مگر زر کو ہزار وسوسوں خدشوں نے چھوڑ گئی۔ جب دیر تک دماغ پر سوچوں کا غلبہ رہا تو اٹھ کر عاطفہ کے روم میں چلی آئی۔ زر بیٹا، تم جاؤ نہ، دیکھو آہیل کو ڈنر کرنے بھی نہیں نکلا، شام سے روم میں بند ہے۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس بھی لے جاؤ، وہ زخم صاف کر کے پٹی باندھو۔ اس نے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہوگا زخم کو۔ عاطفہ جو کب سے آہیل کو لے کر مضطرب سی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، زر کو سامنے دیکھ کر جیسے دلی مراد بھر آئی۔ جی پھپھو، میں دیکھتی ہوں، مگر وہ اتنی ضدی ہیں، خود سر ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ میرے ہاتھ سے پٹی کروا دیں گے؟ وہ ہاتھ میں باکس لے کر عاطفہ سے مخاطب ہوئی۔ جانتی ہوں، مگر اسے اس کے حال پر بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ انکار بھی کرے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ چاہے لاکھ انکار کر دے، آج تم نے ضد پکڑنی ہے۔ عاطفہ نے اس کی ڈھارس باندھی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر آہیل کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا گیا اور وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور لاک لگا گئی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تھینک یو۔